آج ہمارے سامنے جغرافیہ کی ایک کتاب ہے اور سچ کہوں تو اس کو پڑھتے ہوئے کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جنہوں نے پاکستان کے نقشے کو دیکھنے کا میرا نظریہ ہی بدل دیا ہے۔ اچھا۔ جی، مثلاً کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جہاں آج K2 کھڑا ہے وہاں کروڑوں سال پہلے ایک گہرا سمندر ٹھاٹھے مارتا تھا؟ یہ واقعی ایک زبردست نکتہ ہے۔ ہمارے ذرائع ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتاب جغرافیہ پاکستان اول کے کچھ حصے، اور ہمارا مقصد ان صفحات سے وہ کہانیاں نکالنا ہے جو بتاتی ہیں کہ پاکستان کی زمین کی ساخت اس کی تقدیر سے کیسے جڑی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف پہاڑوں اور دریاؤں کی ایک فہرست نہیں ہے، یہ ایک ملک کی پیدائش کی کہانی ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے زمین کی گہرائیوں میں ہونے والی ایک ہلچل نے ایک ایسی سرزمین کو جنم دیا جو آج کروڑوں لوگوں کا گھر ہے۔ تو پھر اسی سمندر کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ پہاڑ جنہیں ہم آج دیکھتے ہیں تھیتس نامی سمندر کی تہہ سے ابھرے ہیں۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے نا؟ جی بالکل۔ کیا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ مطلب کیا ان بلند و بالا چٹانوں میں ہمیں سمندری مخلوق کے فاسلز یا کچھ ایسا ملتا ہے؟ بالکل، اور یہی اس عمل کی سب سے حیران انگیز بات ہے۔ ان پہاڑوں کی چٹانوں میں آج بھی اتنی بلندی پر سمندری گھونگوں اور مچھلیوں کے فاسلز ملتے ہیں۔ واہ! کتاب میں جس عمل کا ذکر ہے اسے بلدار پہاڑ یا فولڈ ماؤنٹنز کا بننا کہتے ہیں۔ دیکھیے، اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے فرش پر ایک قالین بچھا ہو اور آپ اسے دونوں طرف سے دبائیں۔ اچھا۔ تو بیچ میں سلوٹیں یا لہریں بن جاتی ہیں نا؟ جی جی بالکل۔ بس کروڑوں سال پہلے زمین کی دو بڑی پلیٹیں، انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ، ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ان کے بیچ میں موجود سمندر کی تہہ اسی قالین کی طرح سکڑ کر اوپر اٹھتی چلی گئی۔ اور اس سے یہ عظیم پہاڑی سلسلے وجود میں آ گئے۔ یعنی آج بھی جب کوئی کوہ پیما K2 یا نانگا پربت سر کرتا ہے تو وہ دراصل ایک قدیم سمندر کی تہہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کتاب ان پہاڑوں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتی ہے، شمالی اور مغربی۔ جی۔ اور شمالی پہاڑی سلسلوں میں تو دنیا کے سب سے مشہور نام آ جاتے ہیں۔ جی، یہ شمالی سلسلے دنیا کی چھت کہلاتے ہیں۔ سب سے شمال میں ہے سلسلہ کوہ کراکرم، جہاں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 واقع ہے۔ لیکن یہاں صرف بلند چوٹیاں ہی نہیں ہیں جیسا کتاب بتاتی ہے، بلکہ گلیشیئرز بھی ہیں۔ جی، اور یہ کوئی عام گلیشیئرز نہیں ہیں۔ قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز یہی ہیں۔ سیاچن، بالتورو، بیافو، یہ نام محض برف کے پہاڑ نہیں ہیں۔ تو ان کی اہمیت کیا ہے؟ انہیں پاکستان کا واٹر ٹاور سمجھنا چاہیے۔ یہ میٹھے پانی کا وہ ذخیرہ ہیں جو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کو سارا سال زندہ رکھتے ہیں۔ ان کے بغیر تو ہمارے میدان صحرا بن جائیں گے۔ صحیح۔ اور کراکرم کے تھوڑا جنوب میں پھر ہمالیہ آ جاتا ہے۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی نانگا پربت، اسے قاتل پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ جی، اس کی بلندی اور موسم اسے دنیا کے مشکل ترین پہاڑوں میں سے ایک بناتے ہیں۔ اور ہمالیہ خود ایک نہیں ہے بلکہ کئی تہوں پر مشتمل ہے نا؟ بالکل۔ سب سے بلند چوٹیاں تو عظیم ہمالیہ میں ہیں، پھر اس سے کم بلند سلسلے ہیں جنہیں لیسے ہمالیاز یا پیر پنجال کہتے ہیں۔ اچھا، مری اور نتیا گلی والے؟ جی وہی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ وہاں گئے بھی ہوں گے، لیکن شاید یہ نہیں سوچتے کہ ہم دراصل ہمالیہ کے ہی ایک حصے پر کھڑے ہیں، اور اس کے بھی جنوب میں پھر شیوالک کی نیچی پہاڑیاں ہیں۔ یہ ایک طرح سے بدتدریجی بلندی کا نظام ہے۔ اور پھر شمال مغرب میں سلسلہ کو ہندو کش ہے، جسے کتاب پاکستان کی سرحدوں کا محافظ کہتی ہے۔ جی، ترچمیر اس کی بلند ترین چوٹی ہے۔ شمالی پہاڑوں کی یہ دیوار تو ناقابل تسخیر لگتی ہے، لیکن اگر ہم مغرب کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی پہاڑوں کا ایک بالکل مختلف سلسلہ ہے۔ شاید اتنا بلند نہیں، لیکن تاریخی طور پر شاید اس سے بھی زیادہ اہم رہا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ اچھا۔ مغربی پہاڑی سلسلے جیسے کوہ سفید، وزیرستان کی پہاڑیاں اور کوہ سلیمان، یہ اونچائی میں شمالی پہاڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کی اہمیت ان راستوں میں ہے جو ان کے بیچ سے گزرتے ہیں۔ دروں کی بات ہو رہی ہے، جیسے درائے خیبر؟ بالکل۔ مشہور درہ خیبر کوہ سفید میں ہے اور درہ بولان کوہ سلیمان کے علاقے میں۔ یہ صرف پہاڑی راستے نہیں تھے، یہ تاریخ کے وہ دھارے تھے جن سے تہذیبیں، لشکر، تاجر، سب کچھ صدیوں تک بر صغیر میں داخل ہوتا رہا۔
یعنی یہ درے صرف جغرافیائی راستے نہیں بلکہ ثقافت کے گیٹ وے تھے۔ لیکن آج کے دور میں جب ہمارے پاس شاہراہیں ہیں اور ہوائی جہاز ہیں، کیا ان دروں کی وہی اہمیت باقی ہے؟ ان کی شکل بدل گئی ہے لیکن اہمیت کم نہیں ہوئی۔ آج بھی یہ تجارتی راستے ہیں، افغانستان اور وسطی ایشیا کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ محض تاریخ نہیں بلکہ زندہ جغرافیہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے آسمان کو چھوتی چوٹیوں کی سیر کر لی جہاں سے پاکستان کی زندگی کا پانی شروع ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ان دریاؤں کے ساتھ نیچے کا سفر کریں تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ اب ہم پہاڑوں کے دامن میں پھیلے ان وسیع، بلند اور پتھریلے میدانوں میں اتریں گے جنہیں سطح مرتفع کہتے ہیں۔ ایک بالکل مختلف دنیا۔ بالکل، پہاڑ اور میدان میں فرق تو سب جانتے ہیں۔ سطح مرتفع ان دونوں کے بیچ کی چیز ہے۔ سمجھیں ایک ایسی میز جو سینکڑوں کلومیٹر لمبی اور چوڑی ہو، اچھا۔ اوپر سے تقریباً ہموار لیکن ارد گرد کی زمین سے بہت اونچی۔ پاکستان میں دو ایسی بڑی میزیں ہیں، سطح مرتفع پوٹھوہار اور سطح مرتفع بلوچستان۔ پوٹوہار کی زمین کی ساخت بہت دلچسپ ہے۔ کتاب اسے بیڈ لینڈ ٹوپوگرافی کہتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سادہ مطلب ہے خراب زمین۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ نے گیلی مٹی کا ایک بڑا ٹیلا بنایا ہو اور پھر اس پر تیز دھاڑ سے پانی ڈال دیں۔ پانی اپنے راستے میں گہری لکیریں اور نالیاں بنا دے گا، ٹھیک ہے؟ پوٹوہار کی نرم زمین پر ہزاروں سال کی بارشوں نے بالکل یہی کام کیا ہے، جس سے گہرے کھڈے اور نالے بن گئے ہیں جنہیں مقامی زبان میں کھنڈر کہتے ہیں۔ لیکن اسی زمین کے نیچے خزانے بھی ہیں۔ جی، اسی زمین کے نیچے قدرت نے بڑے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ اور وہ خزانے معدنیات کے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ پاکستان کا زیادہ تر تیل اور گیس اسی علاقے سے نکلتا ہے، پھر کوئلہ، چونا پتھر اور نمک۔ جی، ایسی سطح مرتفع کے جنوب میں کوہ نمک کا سلسلہ ہے جہاں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا واقع ہے۔ یہ تو معیشت کے لیے ایک پاور ہاؤس کی طرح ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ہے سطح مرتفع بلوچستان، جو رقبے میں پوٹھوہار سے کہیں زیادہ وسیع اور بلند ہے۔ یہ بظاہر ایک خشک اور بنجر علاقہ نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ ایک دلچسپ تضاد پیش کرتا ہے۔ زمین کے اوپر پانی کی کمی ہے لیکن زمین کے نیچے توانائی اور معدنیات کا خزانہ دفن ہے۔ سوئی گیس، جو پاکستان کی توانائی کی ضروریات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یہیں سے نکلتی ہے۔ صحیح، اور تانبے اور سونے کے ذخائر کا بھی ذکر ہے۔ جی، وہ بھی یہی موجود ہے۔ یہ تو کمال ہے، یعنی ایک طرف پہاڑ ہیں جو ہمیں پانی دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ سطح مرتفع ہیں جو ہمیں توانائی اور معدنیات فراہم کرتی ہیں۔ لیکن یہ سارا پانی اور ان پہاڑوں سے بہہ کر آنے والی مٹی، یہ سب آخر جاتا کہاں ہے؟ جی، اب ہم پاکستان کے دل میں داخل ہو رہے ہیں، دریائے سندھ کا میدان۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پاکستان کی زیادہ تر آبادی رہتی ہے، جہاں ہماری زراعت ہوتی ہے اور جہاں ہماری قدیم ترین تہذیبوں نے جنم لیا۔ یہ میدان ان پہاڑوں کے بغیر وجود میں ہی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ کیسے؟ کیا یہ میدان ہمیشہ سے یہاں تھے؟ نہیں، لاکھوں سال پہلے یہ بھی ایک گہرا سمندری حصہ تھا۔ پھر جب پہاڑ بلند ہوئے تو ان سے نکلنے والے دریا، خاص طور پر دریائے سندھ اور اس کے 5 معاون دریا، اپنے ساتھ ٹنوں مٹی، ریت اور پتھر بہا کر لانے لگے۔ اچھا۔ جی، یہ دریا ایک طرح کے مامار تھے۔ انہوں نے لاکھوں سال تک اس گڑھے کو اپنی لائی ہوئی مٹی سے بھرا اور اس طرح دنیا کے زرخیز ترین میدانوں میں سے ایک، یعنی دریائے سندھ کا میدان، وجود میں آیا۔ تو یہ ہمارے ملک کا فوڈ باسکٹ ہے۔ کتاب اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، بالائی سندھ کا میدان اور زیر سندھ کا میدان۔ ان میں کیا فرق ہے؟ بالائی میدان پنجاب کا علاقہ ہے جہاں 5 دریا جھیلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس دریائے سندھ میں ملتے ہیں۔ اسی لیے اسے پنج آب یعنی 5 پانیوں کی سرزمین کہتے ہیں۔ اور یہاں نہروں کا ایک بہت بڑا جال ہے۔ جی، دنیا کے سب سے بڑے نہری نظاموں میں سے ایک۔ جب یہ تمام دریا سندھ میں مل کر جنوب کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ زیر سندھ کا میدان بناتے ہیں، جو صوبے سندھ کا علاقہ ہے۔ اور وہاں دریا کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ پھیل کر بہتا ہے
اور آخرکار بحیرہ عرب میں گرنے سے پہلے ایک وسیع ڈیلٹا بناتا ہے۔ تو ہم نے ایک مکمل سفر کیا ہے۔ برف پوش چوٹیوں پر موجود واٹر ٹاور سے ہم معدنیات سے بھرے خزانوں کے تہخانوں یعنی سطح مرتفع سے گزرے اور آخرکار ملک کے اناج کے گودام یعنی میدانوں تک پہنچے۔ جی، یہ طبعی خدوخال صرف نقشے پر لکیریں نہیں ہیں نا، یہ وہ بنیاد ہیں جن پر پاکستان کی پوری معیشت، آبادی اور زندگی کا نظام کھڑا ہے۔ بالکل۔ اور اس پورے جائزے کے بعد ایک سوچ طلب نکتہ یہ ابھرتا ہے جس کا ذکر ماخذ میں بھی ہے۔ یہ پہاڑ بننے کا عمل آج بھی جاری ہے۔ اچھا، یعنی یہ ابھی ختم نہیں ہوا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا۔ انڈین پلیٹ اب بھی یوریشین پلیٹ کو شمال کی طرف دھکیل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ پہاڑ ہر سال چند ملی میٹر بلند ہو رہے ہیں۔ ہر سال؟ یہ تو بہت ہی ناقابل یقین بات ہے۔ جی، تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایک ایسے خطے میں ملک کی منصوبہ بندی اور تعمیر کا کیا مطلب ہے جس کا منظرنامہ اگرچہ بہت آہستگی سے لیکن مسلسل بدل رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یعنی ہم جب بڑے ڈیم، شاہراہیں یا شہر بناتے ہیں تو کیا ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم ایک زندہ اور متحرک زمین پر تعمیر کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ جغرافیہ کو حال اور مستقبل کے چیلنجز سے جوڑ دیتا ہے۔ آج ہم پاکستان کے جغرافیائی خد و خال کو ایک بالکل مختلف زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ جی، ہم صرف نقشے پر لکیریں نہیں دیکھیں گے بلکہ پانی کے سفر کا پیچھا کریں گے۔ یہ سفر برف کے پہاڑوں سے شروع ہو کر ملک کی زرخیز رگوں میں دوڑتا ہے اور پھر آخرکار کچھ ایسے علاقوں میں پہنچتا ہے جہاں پانی کا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور اس سفر میں ہمارا گائیڈ وہ تحریری مواد ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ یہ صرف پہاڑوں اور دریاؤں کے ناموں کی فہرست نہیں ہے، بلکہ ایک کہانی ہے کہ کس طرح پانی نے اس خطے کے ہر حصے کو تشکیل دیا ہے۔ کہیں زندگی بخشی تو کہیں خود ایک چیلنج بن گیا۔ بالکل، تو ہمارا مقصد آج اسی کہانی کی تہوں کو کھولنا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ سارا پانی آتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی حیران کن اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے تیسرا قطب یعنی تھرڈ پول ہیں۔ ایک منٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، جب ہم قطبین کا سوچتے ہیں تو ذہن میں شمالی اور جنوبی قطب آتے ہیں۔ یہ تیسرا قطب کہاں سے آ گیا؟ گلیشیائی برف کا سب سے بڑا ذخیرہ پاکستان کے شمالی پہاڑی سلسلوں کراکرم، ہمالیہ اور ہندو کش میں موجود ہے۔ سب سے بڑا ذخیرہ؟ جی، اعداد و شمار دنگ کر دینے والے ہیں۔ یہاں 7,200 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں جو تقریباً 15,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں۔ 7,000 سے زیادہ گلیشیئرز؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور ملک میں موجود میٹھے پانی کا 75% حصہ انہی برفانی دریاؤں میں آپ کہہ لیں کہ قید ہے۔ اچھا، ان میں سے کچھ تو بہت مشہور بھی ہوں گے۔ جی بالکل، سیاچن گلیشیئر کا ذکر ہے جو 76 کلومیٹر طویل ہے، کراکرم کا سب سے لمبا گلیشیئر، پھر بالتورو ہے 63 کلومیٹر لمبا۔ لیکن جو چیز واقعی غیر معمولی ہے وہ بیافو اور ہسپر گلیشیئرز کا نظام ہے۔ یہ دونوں مل کر قطبی خطوں سے باہر دنیا کا تیسرا طویل ترین گلیشیائی نظام بناتے ہیں۔ تیسرا طویل ترین نظام؟ جی، یہ برف کے وہ دیغائکل دریا ہیں جو بہت آہستگی سے حرکت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ برف کے پہاڑ ملک کی شہرگ ہے تو یہ صرف ایک محاورہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ بالکل۔ یہ برفانی ذخائر عملی طور پر ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ ذرائع اس کے 3 بنیادی فائدے بتاتے ہیں اور اسی لیے ان پہاڑوں کو واٹر ٹاورز یعنی پانی کے مینار بھی کہا جاتا ہے۔ واٹر ٹاورز؟ دلچسپ۔ پہلا، یہ پینے کے صاف پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا، ملک کا پورا زرعی نظام خاص طور پر فصلوں کی آب پاشی اسی پانی پر انحصار کرتا ہے۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا یہ کہ ان کے پگھلنے سے بننے والے دریا پن بجلی پیدا کرنے کی بنیاد ہیں۔ گرم اور خشک مہینوں میں جب بارشیں کم ہوتی ہیں تو یہی گلیشیئرز پگھل کر دریاؤں کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک قدرتی ڈیم کی طرح کام کرتے ہیں؟ بالکل، ایک قدرتی ڈیم۔ تو ان واٹر ٹاور سے زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آئیے اب اس پانی کا پیچھا کرتے ہیں جب وہ نیچے اترتا ہے اور ملک کے وسیع میدانوں کو جنم دیتا ہے، یعنی سندھ کے میدان۔ جی، یہ وہ علاقہ ہے جو اسی پانی کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ بالکل، اور اس کہانی کا مرکزی کردار ہے دریائے سندھ جو تبت کی مانسروور جھیل سے نکل کر تقریباً 2900 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے۔
اس کے بنائے ہوئے میدان کو دو بڑے حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے بالائی سندھ کا میدان، جو بنیادی طور پر پنجاب ہے۔ پنجاب یعنی پنج آب، 5 دریاؤں کی سرزمین۔ یہاں زرعی ایک بہت دلچسپ تصور بیان کرتے ہیں، دوآبا اور بار کا۔ یہ صرف جغرافیائی اصطلاحات نہیں ہے، یہ تو اس خطے کی پہچان ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، دوآبا یعنی دو دریاؤں کے درمیان کی زمین۔ لیکن یہ کوئی عام زمین نہیں ہوتی، یہ دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز مٹی کی ایک پٹی ہوتی ہے، ایک قدرتی زرعی زون۔ اچھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب صدیوں سے برصغیر کا بریڈ باسکٹ یعنی اناج کا گودام رہا ہے۔ مشہور دوآبوں میں راوی اور چناب کے بیچ رچنا دوآب یا جہلم اور سندھ کے بیچ سندھ ساگر دوآب شامل ہیں۔ اور بار کا تصور اس سے کیسے جڑا ہے؟ پہلی نظر میں یہ بھی دوآبے جیسا ہی لگتا ہے، لیکن ذرائع اسے اونچی زمین کہتے ہیں۔ تو کیا یہ وہ زمین ہے جہاں اب دریاؤں کا پانی نہیں پہنچتا؟ کیا خوب مشاہدہ ہے، بالکل یہی بات ہے۔ بار دراصل ان دوآبوں کے اندر وہ قدیم سیلابی میدان ہیں جو وقت کے ساتھ دریاؤں کی سطح سے بلند ہو گئے ہیں۔ اوہ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریزوں نے جب نہری نظام بنایا تو انہی باروں جیسے ساندل بار اور گنجی بار کو آباد کیا، جس نے اس خطے کی معیشت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو یہ دوآبے اور بار صرف زمین کے ٹکڑے نہیں بلکہ پنجاب کی زراعت اور تاریخ کا انجن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بالائی میدانوں کی کہانی ہے جہاں کئی دریا مل کر زمین کو سیراب کرتے ہیں، لیکن مٹھن کوٹ کے مقام پر یہ سب دریا سندھ میں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد منظرنامہ کیسے بدلتا ہے؟ مٹھن کوٹ کے بعد زیر سندھ کا میدان شروع ہوتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اب صرف ایک عظیم دریا بہتا ہے، دریائے سندھ۔ اس لیے یہاں پنجاب کی طرح دوآبے یا بار نہیں ہے۔ تو منظرنامہ زیادہ یکساں ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ البتہ روہڑی کے قریب چونے کے پتھر کی ایک پہاڑی ہے جسے کوسٹا کہتے ہیں، جو اس ہموار میدان میں ایک منفرد نشان کی طرح کھڑی ہے۔ اور یہیں دریا کا وہ 2900 کلومیٹر طویل سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جہاں وہ اپنا مشہور ڈیلٹا بناتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کا 7واں بڑا ڈیلٹا ہے۔ یہ بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں، جب دریا سمندر کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے۔ وہ ایک طرح سے تھک جاتا ہے اور اپنے ساتھ لایا ہوا سارا مواد، ریت اور مٹی وہیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ اس عمل میں وہ ایک بڑی ندی کی بجائے کئی چھوٹی چھوٹی شاخوں جیسے اوچھیتو اور گنگرو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ شاخیں اور ان کے بیچ کی زمین مل کر ایک مثلث یا پنکھے کی شکل کا علاقہ بناتی ہیں جسے ڈیلٹا کہتے ہیں۔ اور ان علاقوں میں جو پانی کے گڑھے بن جاتے ہیں انہیں مقامی زبان میں ڈھنڈ کہتے ہیں۔ جی بالکل، انہیں ڈھنڈ کہا جاتا ہے۔ تو اب تک ہم نے پانی کی فراوانی کی کہانی دیکھی ہے، برفانی واٹر ٹاور سے لے کر زندگی بخشنے والے دریاؤں تک۔ لیکن اب ہم ملک کے مغرب کی طرف چلتے ہیں، بلوچستان، جہاں ذرائع ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک زبردست تضاد ہے۔ جی، یہ ایک ایسا خطہ ہے جو پانی کی کمی یا اس کے مختلف رویے سے پہچانا جاتا ہے۔ بالکل، جہاں سندھ کے میدان ایک بڑے مربوط دریائی نظام سے بنے ہیں، وہیں سطح مرتفع بلوچستان کئی چھوٹے غیر مربوط حصوں یا تاسوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہاں پانی کا بہاؤ بالکل مختلف ہے۔ مجھے اندرونی نکاسی آب یا انلینڈ ڈرینیج کی اصطلاح نے بہت متوجہ کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں دریا سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمت ہار کر زمین میں غائب ہو جاتے۔ کیا واقعہ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ اس خطے کی سب سے منفرد خصوصیت ہے۔ مغربی بلوچستان میں پہاڑی سلسلوں جیسے چاغی ہلز کے درمیان ایسے طاس ہیں جہاں دریاؤں کا پانی سمندر تک نہیں پہنچتا۔ تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ وہیں ایک نمکین جھیل میں جمع ہو کر یا زمین میں جذب ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہامون مشخیل کی جھیل ہے، جو ایک طرح سے دریا کا آخری پڑاؤ ہے۔ یہ خشک اور نیم خشک علاقوں کا ایک کلاسک جغرافیائی نظام ہے جو یہاں بہت بڑے پیمانے پر نظر آتا ہے۔ یہاں کے پہاڑ بھی صرف پانی کا راستہ نہیں روکتے، بلکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ارضیاتی طور پر بہت متحرک ہیں، خاص طور پر خضدار نوٹ کا علاقہ جہاں اکثر زلزلوں کا ذکر ملتا ہے۔
جی، خزدار نوٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کئی بڑی فالٹ لائنز آ کے ملتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک انتہائی فعال زلزالی خطہ ہے، اور یہی ارضیاتی حرکت ہمیں اس کے ساحل پر بھی نظر آتی ہے، مکران کا ساحل۔ ساحل کا ذکر آیا تو اونچے ہوئے ٹیرسز یا اپ لفٹڈ ٹیرسز کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ یہ سننے میں بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ سمندر سے اٹھتی ہوئی ایک دیویاکل سیڑھی کا سوچیں۔ ہزاروں سال کے دوران ٹیکٹونک قوتوں کی وجہ سے زمین اوپر اٹھ رہی ہے۔ اچھا، ایک سیڑھی کی طرح۔ جی، اس سیڑھی کا ہر قدم دراصل ایک پرانا ساحل ہے جسے زمین کی حرکت نے اوپر دھکیل دیا ہے۔ تو آج جب آپ گوادریا اور ماڑا کی چٹانوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دراصل ایک قدیم ساحل پر کھڑے ہیں جو اب سمندر کی سطح سے بہت بلند ہو چکا ہے۔ واہ، یعنی یہ زندہ عارضیات ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم نے برف کے بلند و بالا تیسرے قطب سے اپنا سفر شروع کیا، وہاں سے نکلنے والے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے سندھ کے زرخیز میدانوں کو بنتے دیکھا، اور آخر میں بلوچستان کے خشک پٹھاروں تک پہنچے جہاں پانی اور زمین کا رشتہ ہی بالکل مختلف ہے۔ اور یہ پورا جائزہ ہمیں ایک بہت اہم نقطے پر لا کر چھوڑتا ہے۔ ذرائع میں ایک جگہ اشارہ ملتا ہے کہ بلوچستان میں پانی کے وسائل سے جڑے مسائل کی وجہ سے سماجی اور زرعی ترقی اس طرح نہیں ہو سکی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کسی خطے کی تقدیر صرف اس بات پر منحصر نہیں کہ وہاں پانی موجود ہے یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس پانی تک رسائی کیسی ہے اور اس کا انتظام کتنا پائیدار ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو پاکستان کے جغرافیائی ماضی اور حال کو اس کے مستقبل سے جوڑتا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے دریاؤں اور جھیلوں پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو مواد ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ صرف نقشے پر کھینچی لکیریں نہیں ہیں، یہ تو پورے ملک کی لائف لائنز ہیں جن کی اپنی کہانیاں، اپنی تاریخ اور اپنی سیاست بھی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ صرف جغرافی نہیں ہے، یہ ایک زندہ نظام ہے جو ہماری زراعت سے لے کر معیشت تک اور تاریخ سے لے کر آج کے دور تک ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پانی کے یہ بہاؤ کس طرح اس زمین اور اس پر بسنے والے لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں۔ تو پھر اس کہانی کے مرکزی کردار سے ہی شروع کرتے ہیں، دریائے سندھ۔ اس کے بارے میں کچھ اعداد و شمار تو واقعی حیران کن ہے۔ لمبائی تقریباً 3200 کلومیٹر، لیکن جو بات مجھے سب سے دلچسپ لگی وہ یہ کہ اس میں پانی کا بہاؤ وہ دریائے نیل سے دگنا ہے، اور دجلہ و فرات کے مشترکہ بہاؤ سے 3 گنا زیادہ۔ یہ تو ایک بہت بڑا دریا ہے۔ بہت بڑا۔ اور یہ صرف حجم کی بات نہیں ہے، اس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ پاکستان کا قومی دریا ہے، اور ملک کا تقریباً سارا دریائی نظام اسی ایک دریا کے گرد گھومتا ہے۔ بلوچستان کے کچھ دریاؤں کو اگر چھوڑ دیں تو باقی تمام دریا، چاہے وہ مشرق سے آئیں یا مغرب سے، آخر کار اپنا پانی سندھ میں ہی ڈالتے ہیں۔ یہ اس پورے نظام کی آپ کہہ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور جب اس نظام سے جڑے دریاؤں کی بات ہوتی ہے تو ذہن فوراً پنجاب کی طرف جاتا ہے۔ پنج آب یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین، جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس۔ لیکن یہ صرف 5 دریا نہیں ہیں، ان کے پیچھے تو ایک بہت بڑی سیاسی اور تاریخی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ بالکل، اور اس کہانی کا سب سے اہم موڑ آیا تھا 1960 میں، جب سندھ طاس معاہدہ ہوا۔ یہ ایک انتہائی اہم معاہدہ ہے جس نے خطے کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس کی سادہ سی وضاحت یہ ہے کہ مشرقی دریا یعنی راوی، بیاس اور ستلج وہ بھارت کے حصے میں آئے، جبکہ مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب کے حقوق پاکستان کو ملے۔ اچھا، تو یہ معاہدہ تو واقعی ایک بڑی کامیابی لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ پاکستان کا پورا زرعی مستقبل ان 3 مغربی دریاؤں پر منحصر ہو گیا ہے، جس سے ان کی اہمیت اور بھی بڑھ لیتی ہے، خاص طور پہ دریائے چناب کی، جس کا ذکر ہمارے سامنے موجود مواد میں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ چناب پاکستان کے نہری نظام کے لیے آپ کہہ لیں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ملک کا 70% زرعی رقبہ اسی نظام سے سیراب ہوتا ہے،
اور یہیں پر ہیڈ ورکس کا کردار سامنے آتا ہے۔ چناب پر بنے مرالا، خانکی اور قادر آباد جیسے ہیڈ ورکس جو ہے وہ بنیادی طور پر دریا کے پانی کا رخ موڑ کر نہروں میں ڈالنے والے بڑے گیٹ ویز ہیں، اور یہی پنجاب کے پورے نہری نظام کی بنیاد ہیں۔ اور جہلم بھی کچھ کم نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں ویری ناگ کے ایک چشمے سے نکلتا ہے اور پھر منگلا ڈیم کے ذریعے نہ صرف لاکھوں ایکڑ زمین کو پانی دیتا ہے بلکہ پن بجلی پیدا کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جی، منگلا ڈیم پاکستان کی زراعت اور توانائی دونوں ضروریات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو یہ مغربی دریا واقعی پاکستان کی لائف لائنز ہیں۔ پنجاب کے دریاؤں کی تو یہ سیاسی اور زرعی تاریخ ہے، لیکن ہمارے ذرائع ہمیں بالکل شمال میں ایک بالکل مختلف دنیا میں لے جاتے ہیں، ہے نا؟ جہاں دریا مٹی سے نہیں بلکہ برف سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک بالکل الگ ہی دنیا ہے۔ وہاں کے دریا گلیشیئرز کی دین ہے، جیسے دریائے شوک جو سیاچن گلیشیئر کے ایک حصے سے نکلتا ہے، یا پھر دریائے ہنزا اور دریائے گلگت۔ یہ وہ دریا ہیں جو ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش جیسی دنیا کے سب سے اونچے اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں کے بیچ سے اپنا راستہ بناتے ہیں۔ دریائے ہنزا کے بارے میں ایک بہت ہی حیران کن بات لکھی ہے جو مجھے سمجھنی ہے۔ عطا آباد جھیل والی؟ جی وہی۔ وہ واقعی ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ جنوری 2010 میں ایک بہت بڑا پہاڑ سرک کر دریا میں گر گیا، یعنی ایک بہت بڑی لینڈ سلائیڈ ہوئی۔ اس نے دریا کا راستہ اتنا مکمل طور پہ بند کر دیا کہ وہاں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پوری نئی جھیل بن گئی، عطا آباد جھیل۔ ایک منٹ، یعنی یہ جھیل ہمیشہ سے وہاں نہیں تھی؟ یہ 2010 میں بنی؟ یہ تو ہمارے دیکھتے دیکھتے جغرافیہ بدلنے والی بات ہے۔ یہ واقعی حیران کون ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جھیل نہیں، مواد کے مطابق یہ 30 کلومیٹر لمبی اور 400 فٹ سے زیادہ گہری ہے۔ بالکل، یہ واقعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ یہ خطہ کتنا متحرک اور زندہ ہے۔ یہاں پہاڑ اور دریا آج بھی ایک دوسرے کو شکل دے رہے ہیں۔ ناقابل یقین۔ اور اسی علاقے میں دریائے گلگت بھی ہے جو جگنوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلے یعنی ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش آپس میں ملتے ہیں۔ یہ منظر تو تصور میں بھی کتنا شاندار لگتا ہوگا۔ جی، اور یہ دریا صرف پانی کے بہاؤ نہیں ہے، یہ ان پہاڑوں کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے جو لاکھوں سالوں سے اس منظر نامے کو تراش رہے ہیں۔ اتنی ساری بات چیت کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں پانی کا مطلب ہی دریائے سندھ اور اس سے جڑے دریا ہیں۔ لیکن کیا یہ پوری تصویر ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ذرائع میں بلوچستان کے بارے میں کچھ بالکل مختلف بتایا گیا تھا۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے نہیں، یہ پوری تصویر نہیں ہے۔ بلوچستان کا دریائی نظام ایک بالکل الگ کہانی ہے۔ وہاں کے دریا جیسے دریائے دشت، ہنگول اور حب وہ سندھ کے نظام کا حصہ نہیں ہے، وہ اپنا ایک خود مختار راستہ بناتے ہیں۔ اچھا، تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ ان میں سے کچھ تو اندرونی بہاؤ رکھتے ہیں، یعنی وہیں زمین میں جذب ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر دریا جنوب کی طرف بہتے ہوئے مکران کے ساحلی علاقوں سے براہ راست بحیرہ عرب میں جا گرتے ہیں۔ تو ایک ہی ملک کے اندر پانی کے 2 بالکل الگ اور آزاد نظام کام کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ جغرافیائی حقیقت ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو بہتے پانی کی تھیں۔ ان جگہوں کا کیا جہاں پانی ٹھہر جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے جھیلیں۔ پاکستان میں تو ان کی بھی کمی نہیں۔ بالکل نہیں، یہاں قدرتی اور مصنوعی دونوں طرح کی جھیلیں موجود ہیں۔ ان کی فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن کچھ کا ذکر بہت ضروری ہے، جیسے منچھر جھیل جو پاکستان میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ پھر کینجھر جھیل ہے جسے کلری جھیل بھی کہتے ہیں۔ یہ نہ صرف دوسری بڑی جھیل ہے بلکہ کراچی جیسے بڑے شہر کو پینے کا پانی فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ اور وہ جھیلیں جو اپنی بلندی کی وجہ سے مشہور ہیں، میں نے رش جھیل اور کرمبر جھیل کے بارے میں پڑھا ہے۔ جی، وہ پاکستان کی بلند ترین جھیلوں میں شمار ہوتی ہیں، لیکن سیاحوں میں جو سب سے زیادہ مقبول ہے وہ شاید وادی کاغان کی جھیل سیف الملوک ہے، جس کے ساتھ کئی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں، اور دوسری وہی عطا آباد جھیل جس کی ہم نے ابھی بات کی، جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اب ایک بڑا سیاحتی مرکز بن چکی ہے۔ تو ان جھیلوں کی اہمیت صرف خوبصورتی اور سیاحت تک محدود نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، ان کی ایک بہت بڑی ماحولیاتی اہمیت بھی ہے۔
یہ سائبیریا اور دوسرے سرد علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے لاکھوں پرندوں کے لیے سردیوں میں ایک محفوظ ٹھکانہ ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ایکو سسٹم کا ایک انتہائی اہم اور نازک حصہ ہیں۔ تو آج ہم نے دریائے سندھ کے وسیع نظام سے اپنا سفر شروع کیا، پھر پنجاب کے دریاؤں کی سیاسی تاریخ اور سندھ تاز معاہدے کو سمجھا، پھر شمال کے برفانی دریاؤں اور بدلتے ہوئے جغرافیے کی حیران کن کہانی دیکھی، اور یہ بھی جانا کہ بلوچستان کا دریائی نظام بالکل الگ ہے، اور آخر میں ملک کی خوبصورت جھیلوں پر بات کی۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ یہ بات ہمارے ذرائع میں موجود ہے۔ دریائے سواں، جو سطح مرتفع پوٹھوہار کا ایک اہم دریا ہے، اس کی وادی میں پاکستان میں انسانی زندگی کے قدیم ترین آثار ملے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دریا ایک بلند پہاڑی سلسلے کو کاٹ کر گزرتا ہے، جسے سوانگ کٹ کہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کوئی بھی دریا اتنا اونچا پہاڑ نہیں کاٹ سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دریا اس پہاڑ کے بننے سے بھی پہلے وہاں موجود تھا۔ لاکھوں سالوں کے دوران جیسے جیسے یہ پہاڑ بلند ہوتا گیا، دریا نے اپنا راستہ نہیں بدلا، بلکہ وہ اسے کاٹتا رہا۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دریا صرف جغرافیائی لکیریں نہیں ہیں جو زمین کو شکل دیتی ہیں، بلکہ یہ گہرے وقت کے گواہ ہیں، جنہوں نے اس خطے میں انسانی تاریخ کے آغاز سے بھی پہلے اس کی تشکیل کی ہے۔ اگر یہ دریا بول سکتے تو نہ جانے ہمیں کون سی کہانیاں سناتے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں ایک ہی وقت میں، مطلب ایک کونے میں لوگ جیکب آباد کی شدید گرمی سے پریشان ہیں، اور دوسرے کونے میں قراقرم کی چوٹیوں پر برف جمی ہوئی ہے۔ یہ آخر ہوتا کیسے ہے؟ جی، ایک ہی ملک میں موسم کے اتنے الگ الگ رنگ۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ پاکستان کا ایک تصوراتی سفر کرتے ہیں۔ اچھا۔ جنوب میں کراچی کے ساحلوں سے شروع کر کے شمال میں قراقرم کی برف پوش چوٹیوں تک۔ اور اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ آب و ہوا اور نباتات، یعنی کلائمیٹ اور ویجیٹیشن کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ضروری وضاحت۔ جی، موسم اور آب و ہوا کا فرق۔ ہاں، اکثر لوگ ان کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، موسم تو وہ ہے جو ابھی باہر ہے، جو ہر گھنٹے بدل سکتا ہے، لیکن آب و ہوا یعنی کلائمیٹ وہ کسی علاقے کا آپ کہیں 30-35 سال کا اوسط موسم ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ ایک ماخذ میں گو نے کہا کہ موسم تو اتنا غیر متوقع ہو سکتا ہے کہ ایک سڑک پر دھوپ ہو اور 2 کلومیٹر دور طوفانی بارش ہو رہی ہو۔ واہ، تو موسم آج کی خبر ہے اور آب و ہوا پوری تاریخ کی کتاب۔ بالکل۔ چلیں تو اس کتاب کو کھولتے ہیں۔ جب ماہرین کسی جگہ کی آب و ہوا کو سمجھتے ہیں تو وہ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ درجہ حرارت، بارش اور بنیادی طور پر 4 ستون ہے: درجہ حرارت، بارش، ہوا کا دباؤ اور ہوا میں نمی یعنی ہیومیڈیٹی۔ اچھا۔ اور پاکستان کی کہانی میں یہ چاروں عناصر بہت دلچسپ کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا جغرافیائی محل وقوع منطقہ حارہ سے باہر ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں گرمیاں لمبی ہوتی ہیں۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ ہوا کو گرم کرنے میں سورج سے زیادہ زمین سے نکلنے والی حرارت کا کردار ہوتا ہے۔ جی بالکل، جسے ٹیریسٹریل ریڈیشنز کہتے ہیں۔ سمندر کا ٹھنڈا اثر تو بس ساحل تک ہی رہتا ہے۔ اچھا، تو ذرائع نے اسی درجہ حرارت کی بنیاد پر پورے ملک کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جی، چلیں جنوب سے شروع کرتے ہیں، ساحلی پٹی سے۔ پہلا خطہ، گرم گرمیاں اور معتدل سردیاں۔ بالکل، یہاں سمندر ایک قدرتی ایئر کنڈیشنر کا کام کرتا ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 31 ڈگری سے اوپر کم ہی جاتا ہے، اور سردیوں میں بھی 10 ڈگری سے نیچے۔ مطلب نہ شدید گرمی نہ شدید سردی۔ جی، لیکن جیسے ہی ہم ساحل سے دور سندھ کے میدانوں اور بلوچستان کے مغربی حصوں میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دوسرے خطے میں آ جاتے ہیں۔ شدید گرم گرمیاں اور معتدل سردیاں والا؟ ہاں، جہاں جاکب آباد اور سبھی جیسے علاقے ہیں۔ جن کا نام ہی شدید گرمی سے جڑا ہے۔ بالکل، یہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 32 ڈگری سے بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کا تقریباً پورا جنوبی نصف حصہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔
बस फर्क ये है कि साहिल पर समंदर की वजह से थोड़ी राहत मिल जाती है और इसका वहाँ की जिंदगी पर, लिबास, खुराक, हर चीज पर गहरा असर पड़ता है। सही। अब अगर हम अपना सफ़र शुमाल की तरफ जारी रखें, मगरबी पहाड़ी सिलसिलों की तरफ, तो ये तीसरा खित्ता है। गर्म गर्मियाँ और ठंडी सर्दियाँ। जी, यहाँ दर्जा हरारत का फर्क बहुत ज्यादा है। गर्मियों में 30 डिग्री तक और सर्दियों में 0 के करीब। ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा वहाँ रहने वालों के लिए। यकीनन। और अगर हम मजीद शुमाल की तरफ जाएं, ऊंचे पहाड़ों में, तो हम चौथे और सबसे शदीद खित्ते में पहुंचते हैं। यानी गर्म से ठंडी गर्मियाँ और शदीद सर्द सर्दियाँ। जी, ये गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके हैं, जहां गर्मियों में भी दर्जा हरारत बमुश्किल 2 डिग्री तक जाता है और सर्दियों में तो सब कुछ जम जाता है, नुक्ता अंजुमात से बहुत नीचे। तो खुलासा ये है कि कराची और गिलगित में रहने वालों के तर्ज ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही आबो हवा है। बिल्कुल। अच्छा, दर्जा हरारत की कहानी तो समझ आ गई। अब बारिश का क्या निज़ाम है? मॉनसून तो सबको मालूम है, लेकिन सर्दियों में भी तो बारिश और बर्फबारी होती है, वो कहाँ से आती है? बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान में बारिश के 2 बिल्कुल अलग निज़ाम हैं। पहला, जैसा आपने कहा, मॉनसून है। गर्मियों में जब पाकिस्तान के मैदानी इलाके तपते हैं, तो वहाँ हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। अच्छा। ये कम दबाव बहरे हिंद से नमी वाली हवाओं को एक मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचता है। तो ये वही हवाएं जो पूरे बड़े सगीर में बारिश लाती हैं? जी, और ये हवाएं भारत से होती हुई पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और जुलाई से सितंबर तक बारिश करती हैं। और ये दिलचस्प है कि मरी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तकरीबन 813 मिलीमीटर, जबकि बलूचिस्तान का नोकंडी इलाका सिर्फ 2.5 मिलीमीटर बारिश के साथ तकरीबन खुश्क ही रह जाता है। और दूसरा निजाम कौन सा है, सर्दियों वाला? दूसरा निजाम है मगरबी डिस्टर्बेंस। ये हवाएं सर्दियों में मगरिब से, यानी ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते आती हैं। अच्छा, तो चूंकि ये खुश्की पर लंबा सफर करके आती हैं, इनमें नमी कम होती होगी? बिल्कुल, मॉनसून के मुकाबले में नमी कम होती है, लेकिन पहाड़ों से टकराकर ये मगरबी और शुमाली पाकिस्तान में खूब बारिश और बर्फबारी का बायस बनती हैं। तो इसका मतलब है कि सिंध मुल्क का सबसे खुश्क हिस्सा है, क्योंकि मॉनसून वहां पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाता है। और मगरबी हवाएं वहां तक पहुंचती ही नहीं। आपने बिल्कुल सही नतीजा निकाला। ठीक है, तो अब जब हमने दर्जा हरारत और बारिश को समझ लिया है, तो इसका सीधा असर वहां उगने वाली चीजों पर, यानी कुदरती नबातात पर पड़ता होगा। जी बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि नबातात का मतलब सिर्फ दरख्त नहीं है, ये एक पूरा माहौलियाती निजाम है। सही। ये पौधे पानी और कार्बन के साइकिल को कंट्रोल करते हैं, मिट्टी को जरखेज बनाते हैं, जंगली हयात को घर देते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। तो चलें अब अपने सफर में देखते हैं कि इन मुख्तलिफ खित्तों में कुदरत ने कौन-कौन से यूनिफॉर्म पहनाए हैं। हम जनूब से ही शुरू करते हैं। जी, पहला खित्ता है खुश्क ट्रॉपिकल और कांटेदार जंगलात। ये सिंध, जनूबी पंजाब और साहिली इलाकों वाले? बिल्कुल, यहाँ आपको ज्यादातर ज़ीरोफाइट पौधे मिलेंगे। ये नबातात की दुनिया के ऊंट हैं। ऊंट? मतलब जैसे ऊंट कम पानी में गुजारा करता है, ये पौधे भी शदीद गर्मी और खुश्की झेलने के माहिर होते हैं। अच्छा, उनकी क्या खासियत होती है? इनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और पत्ते छोटे या कांटों की शक्ल में होते हैं ताकि पानी कम से कम ज़ाया हो। कीकर, झंड, बेरी इसकी आम मिसालें हैं। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, सतह मुर्तफा, पोठोहार और कोहे नमक की तरफ, यानी दूसरा खित्ता। खुश्क सब ट्रॉपिकल पहाड़ी नबातात। यहाँ भी हालात खुश्क हैं, लेकिन दर्जा हरारत थोड़ा कम है। तो यहाँ पौधे भी कुछ मुख्तलिफ होंगे? जी, यहाँ आपको झाड़ियाँ और छोटे पत्तों वाले सदाबहार दरख्त मिलेंगे, जैसे काओ यानी जंगली जैतून और फलाई। तो अब तक हमने जो 2 खित्ते देखे, इनमें सख्त जान पौधे हैं जो गर्मी और खुश्की बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल। अब शुमाल की तरफ चलते हैं, जहाँ कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। तीसरा खित्ता है खुश्क मोतदिल जंगलात। जी, ये कोहे सुलेमान और हिंदुकुश वगैरह में पाए जाते हैं। यहाँ सर्दियाँ लंबी और शदीद होती हैं। और दरख्त कौन से होते हैं? यहाँ आपको देवदार, चलगोजा और बलूत के दरख्त मिलेंगे। ये जंगलात उमूमन घने नहीं होते। अच्छा, चलगोजा इसी खित्ते से आता है? जी बिल्कुल। वाह,
اور اس کے بعد وہ جنگلات آتے ہیں جن کی تصویریں ہم پوسٹ کارڈز پر دیکھتے ہیں. چوتھا خطہ، مرطوب معتدل جنگلات. بالکل، یہ مری، ہزارہ، سوات اور کشمیر کے وہ سرسبز علاقے ہیں جہاں بارشیں خوب ہوتی ہیں. اور یہ بہت اونچائی پر ہوتے ہیں؟ جی، 1500 سے 3000 میٹر کی بلندی پر یہ صنوبر یعنی کونیفر کے گھنے جنگلات ہیں جن میں دیودار، بیاڑ اور پڑتل کے اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں. کیا زبردست تبدیلی ہے! ہم کانٹے دار جھاڑیوں سے شروع ہو کر اب گھنے ہرے بھرے جنگلات تک پہنچ گئے ہیں. اور سفر ابھی ختم نہیں ہوا. سب سے اوپر جہاں درختوں کی بھی ہمت جواب دے جاتی ہے. پانچواں خطہ، الپائن اور سب الپائن نباتات. جی، یہ تقریباً 3500 میٹر سے بھی زیادہ بلندی کی بات ہے. یہاں سردی اتنی شدید ہے کہ بڑے درخت زندہ ہی نہیں رہ سکتے. تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں آپ کو برچ جیسے چھوٹے قد کے درخت یا جونیپر جیسی جھاڑیاں ملیں گی. اور اس کی سب سے شاندار مثال ہے دیوسائی کے میدان. دیوسائی؟ ذرا تصور کریں، ایک وسیع کتا بھی پھیلا ہوا سبز میدان جہاں کوئی درخت نہیں، بس گھاس، گرمیوں میں کھلنے والے رنگ برنگے جنگلی پھول اور مکمل خاموشی. کیا کمال کا سفر رہا! تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا اور نباتات کوئی سیدھی سادھی کہانی نہیں، بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور خوبصورت نظام ہے. جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے درجہ حرارت، بارش اور بلندی مل کر ساحل کے گرم ماحول سے لے کر شمال کے سرد الپائن میدانوں تک بالکل مختلف دنیایں بناتے ہیں. اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام نظام آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، آب و ہوا طے کرتی ہے کہ کہاں کون سے پودے اگیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر وہی پودے اور جنگلات واپس ماحول پر، بارش کے نظام پر اور مٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے جو پاکستان کے قدرتی ورثے کی بنیاد ہے. بالکل. آخر میں ایک سوچنے کی بات، ہمارے ذرائع میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے. اچھا. آج جہاں ہمیں سندھ اور پنجاب میں کھیت اور شہر نظر آتے ہیں، وہاں آبپاشی نظام سے پہلے بہت بڑے کانٹے دار جنگلات ہوا کرتے تھے. جی، یہ بات درست ہے. یہ جنگلات ہرن اور دوسری جنگلی حیات کا گھر تھے جو موسم کے ساتھ ان علاقوں میں ہجرت کرتے تھے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری ترقی نے ان قدرتی نظاموں کو اور جنگلی حیات کی نقل و حرکت کے ان قدیم راستوں کو کس حد تک اور کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے. آج ہم پاکستان کی زراعت کی دنیا میں گہری نظر ڈالنے والے ہیں. جی، یعنی کھیتوں میں اگنے والی فصلوں سے لے کر دیہی معیشت کی جان، مویشی پالنے تک کا پورا سفر. بالکل. ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اس موضوع کا ایک تفصیلی جائزہ پیش کرتا ہے، اور ہمارا کام اس میں سے سب سے اہم اور دلچسپ نکات نکالنا ہے. اور اس گفتگو کا آغاز ایک ایسی حقیقت سے کرتے ہیں جو شاید کیا کہتے ہیں پورے منظر نامے کو ایک ہی جملے میں بیان کر دیتی ہے. اچھا. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان دودھ پیدا کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے. واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ تو ہوئی خوشی کی بات، لیکن تضاد یہ ہے کہ ہماری پیداواری صلاحیت یعنی فی جانور دودھ کی مقدار وہ عالمی معیار سے بہت پیچھے ہے. اچھا. اور یہی فرق آج کے ہماری گفتگو کا ایک طرح سے مرکزی نقطہ ہے. بالکل. یعنی صلاحیت تو بہت ہے لیکن نتیجہ اس کے مطابق نہیں ہے. چلیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم زمین سے شروع کرتے ہیں. جی. سب سے پہلے بنیادی غذائی فصلیں. گندم تو سب سے اہم ہے ہی، لیکن اس کے بعد چاول اور مکئی کا نام آتا ہے. چاول کی بات تو سمجھ آتی ہے، وہ ہماری غذا کا بہت اہم حصہ ہے. اور صرف غذا نہیں، یہ ایک بہت بڑی نقدی فصل بھی ہے. جی ڈی پی میں اس کا حصہ تقریباً 0.6% ہے. اچھا. اس کی کاشت بھی ایک فن ہے. اسے ایسی ڈھلان زمین چاہیے ہوتی ہے جہاں پانی کو ضرورت کے مطابق روکا یا نکالا جا سکے. صحیح. اور تقریباً 45 انچ بارش بھی ضروری ہے. اور پنجاب کا باسمتی چاول تو ایک برانڈ ہے جس کی خوشبو دنیا بھر میں مشہور ہے. اچھا، چاول تو ٹھیک ہے، لیکن مکئی کا اتنا بڑا کردار کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں تو اتنی نہیں پکتی. یہ بہت اچھا سوال ہے. میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس کا پودا 15 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے. 15 فٹ! یہ تو تقریباً 2 منزلہ عمارت جتنا ہو گیا. جی بالکل. میں تو مکئی کو ہمیشہ ایک عام سے پودے کے طور پر سوچتی تھی. یہ واقعی حیران کن ہے. اور آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ یہ ساری مکئی آخر جاتی کہاں ہیں؟ جی،
اس کا بڑا حصہ پولٹری فیڈ یعنی مرغیوں کی خوراک اور صنعتی استعمال میں جاتا ہے۔ اوہ اچھا۔ اس کے علاوہ یہ جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ پنجاب میں تو کسان اتنے ماہر ہیں کہ سال میں 2 بار اس کی فصل اٹھاتے ہیں۔ یعنی فروری مارچ اور پھر جولائی اگست میں۔ بالکل، اور ہاں، اس کے طبی فوائد بھی ہیں، جیسے یہ بینائی کے لیے اچھی ہے اور خون کی کمی کو بھی روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فصل خاموشی سے ہماری فوڈ چین اور معیشت کو سہارا دے رہی ہے۔ بالکل۔ ویسے ان بڑی فصلوں کے علاوہ جوار اور باجرے جیسے روایتی اناج کا بھی ذکر ہے، لیکن لکھا ہے کہ ان کی اہمیت وقت کے ساتھ کم ہو گئی ہے۔ جی، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کا ذائقہ بدل گیا ہے۔ لیکن یہی تو سب سے دلچسپ تضاد ہے۔ آج کل پوری دنیا سپر فوڈز اور گلوٹن فری غذا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور یہ خزانہ یعنی جوار اور باجرہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جوار گلوٹن سے پاک ہے، بلڈ شوگر کنٹرول کرتا ہے۔ باجرہ پروٹین اور آئرن سے بھرپور ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری غذائیت کی بھولی بسری میراث ہے۔ تو یہ وہ فصلیں ہیں جو لوگوں کا پیٹ بھرتی ہیں۔ لیکن کچھ فصلیں ایسی بھی ہیں جو پورے ملک کی معیشت کا پیٹ بھرتی ہیں۔ جی، نقدی فصلیں۔ مواد میں کپاس کو پاکستان کی معیشت کی لائف لائن کہا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ اور یہ دعویٰ بالکل درست ہے۔ کپاس براہ راست ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت سے جڑی ہے، جو ملک کی سب سے بڑی برآمدی صنعت ہے۔ صحیح۔ یہ جی ڈی پی میں 0.8% اور زرعی شعبے میں 4.5% حصہ ڈالتی ہے۔ لیکن اس کی کہانی صرف دھاگے اور کپڑے پر ختم نہیں ہوتی۔ اچھا۔ اس کے بیج سے خوردنی تیل نکلتا ہے، اور جو باقی بچتا ہے وہ جانوروں کا چارہ بنتا ہے۔ یہاں تک کہ صابن اور لوبریکینٹس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک زیرو ویسٹ فصل ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک تشویشناک بات بھی سامنے آتی ہے کہ 2018-19 میں اس کی پیداوار میں 17.5% کی بڑی کمی ہوئی۔ جی، اب یہ صرف ایک عدد ہے۔ اس کا اصل زندگی میں کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں ٹیکسٹائل ملوں کو کام بند کرنا پڑا، یا ہزاروں لوگوں کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئیں؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ جب کپاس کی پیداوار گرتی ہے تو اس کا اثر ایک زنجیر کی طرف پھیلتا ہے۔ جننگ فیکٹریوں سے لے کر بڑی ٹیکسٹائل ملوں تک ہر جگہ کام متاثر ہوتا ہے۔ کسانوں کو جب فصل کی اچھی قیمت نہیں ملتی تو وہ اگلے سال کپاس کی جگہ کوئی اور فصل لگا دیتے ہیں، جس سے یہ بحران مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 17.5% کی کمی صرف کاغذ پر نہیں، یہ ہزاروں خاندانوں کی روزی روٹی پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ بالکل، یہ بہت سنگین صورتحال ہے۔ اچھا، اگلی نقدی فصل گنا ہے۔ یہاں پلانٹ کین اور روٹون کراپ جیسی کچھ دلچسپ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ گنے کی کاشت کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ پہلی بار گنے کا بیج بوتے ہیں تو اس سے جو فصل اگتی ہے اسے پلانٹ کین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فصل کاٹنے کے بعد جڑیں زمین میں ہی رہ جاتی ہیں، اور انہی جڑوں سے جو اگلی فصل خود بخود اگتی ہے اسے روٹون کراپ کہا جاتا ہے۔ اوہ، یعنی دوبارہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جی، اس سے کسانوں کا بیج بونے کا خرچ اور محنت دونوں بچ جاتی ہیں۔ یہ طریقہ کارآمد تو لگتا ہے، لیکن کیا اس سے زمین کی زرخیزی پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا؟ کیا ہر اگلی فصل پہلی جتنی ہی اچھی اور صحت مند ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ عام طور پر روٹون فصل کی پیداوار پہلی فصل کے مقابلے میں تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور اگر مسلسل کئی سال تک ایسا کیا جائے تو زمین کی زرخیزی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ 2 یا 3 روٹون فصلوں کے بعد نئی فصل لگائی جائے، تاکہ زمین کو اپنی طاقت بحال کرنے کا موقع مل سکے۔ بالکل۔ سمجھ گئی۔ اب آتے ہیں تمباکو پر۔ یہ ایک متنازع پودا ہے۔ ایک طرف اس کی بری شہرت ہے، لیکن دوسری طرف مواد میں اس کے کچھ حیران کن استعمالات بھی بتائے گئے ہیں۔ اور یہی بات اسے دلچسپ بناتی ہے۔ تمباکو نوشی کے نقصانات اپنی جگہ، لیکن دیہی علاقوں میں کسان اسے ایک قدرتی کیڑے مار دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے پتوں کا عرق فصلوں پر سپرے کیا جاتا ہے تو یہ کیٹرپلرز اور سنڈیوں جیسے کیڑوں کو بھگا دیتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روایتی طریقوں میں اسے جلد کی الرجی اور سوزش کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ فطرت میں کوئی بھی چیز مکمل طور پر اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا انحصار ہمارے استعمال پر ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اب ان صنعتی فصلوں سے زراعت کے زیادہ رنگین اور ذائقے دار پہلو کی طرف چلتے ہیں، یعنی پھل اور سبزیاں۔ جی۔
کیا یہ سچ ہے کہ پاکستان میں آم کی 150 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں؟ جی ہاں، اور ہر قسم کا اپنا الگ ذائقہ، خوشبو اور رنگ ہے۔ پاکستان آم کی پیداوار اور معیار کے حوالے سے دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ لیکن بات صرف آم تک محدود نہیں۔ ہمارے پاس بیر جیسا پھل ہے جس میں 18 سے 24 ضروری امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں۔ جامن ہے جسے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ہر پھل کی اپنی ایک کہانی اور طبی خصوصیات ہیں؟ بالکل۔ اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی ایک خاص پیداوار ہے۔ جیسے خوبانی کا ذکر ہے جو گلگت بلتستان کی نقدی فصل ہے، لیکن ملک کی 90% پیداوار بلوچستان سے آتی ہے۔ بالکل، یہ پاکستان کے متنوع موسم اور جغرافیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو بلوچستان کی خوبانی اور سیب ملیں گے، سندھ کا کیلا اور آم، پنجاب کے کینو اور خیبر پختونخوا کے آڑو۔ ہر صوبے کی اپنی ایک زرعی شناخت ہے۔ جی۔ پھلوں کے بعد دالوں کی بات کرتے ہیں جو ہماری غذا کا لازمی حصہ ہیں اور پروٹین کا سب سے بڑا ذریعہ۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق دالیں پیدا نہیں کر پاتے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہم دالیں درآمد کرتے ہیں جس پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ حالانکہ جو دالیں ہم یہاں اگاتے ہیں ان کی غذائیت کمال کی ہے۔ مثال کے طور پر مسور کی دال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اینٹی ایجنگ خصوصیات ہیں۔ اچھا۔ اور اسے جلد کے لیے فیس پیک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور چنے کے بارے میں تو ایک بہت ہی مزیدار بات لکھی ہے کہ اسے گھوڑوں کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ جی، کیونکہ یہ توانائی کا فوری اور بھرپور ذریعہ ہے۔ پرانے وقتوں میں جب گھوڑوں سے سخت محنت کا کام لیا جاتا تھا تو انہیں چنے کھلائے جاتے تھے۔ تو ایک طرح سے یہ گھوڑوں کا انرجی ڈرنک تھا۔ بالکل۔ آپ ایسا کہہ سکتے۔ یعنی اگلی بار جب تھکاوٹ ہو تو شاید ہمیں بھی یہی آزمانا چاہیے۔ شاید۔ اچھا، ہم نے ان سب چیزوں کی بات کر لی جو زمین سے اگتی ہیں، لیکن دیہی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ان جانوروں پر مشتمل ہے جو اسی زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ جی، لائف سٹاک۔ مواد کے مطابق تقریباً 3.5 کروڑ لوگ مویشی پالنے کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، خاص طور پر ان چھوٹے کسانوں کے لیے جن کی زمین کم ہے۔ مویشی ان کی آمدنی کا اضافی ذریعہ اور مالی بحران میں ایک طرح کا سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہاں ہم واپس اپنی گفتگو کی ابتدائی بات پر آتے ہیں، دودھ کی پیداوار اور وہ جرمنی والی مثال۔ ہاں، وہ فرق واقعی چونکا دینے والا تھا کہ ہمارے پاس جرمنی سے 3 گنا زیادہ جانور ہیں، لیکن ہماری دودھ کی پیداوار جرمنی کا صرف 5واں حصہ ہے۔ جی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے جانوروں کی نسل کمزور ہے، انہیں صحیح خوراک نہیں ملتی، یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ جانوروں کی نسل اور جینیات ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر دیسی نسل کے جانور ہیں جن کی دودھ دینے کی صلاحیت قدرتی طور پر کم ہوتی ہے۔ اچھا۔ دوسری وجہ خوراک کا معیار اور دستیابی ہے۔ تیسرا، جانوروں کی صحت کی سہولیات یعنی ویٹرنری کیئر کی کمی ہے۔ ہاں۔ اور چوتھا، دودھ کو فارم سے صارف تک پہنچانے کے لیے کولڈ چین جیسے جدید انفراسٹرکچر کا نہ ہونا۔ ان سب عوامل کی وجہ سے ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ یہ تو ایک مکمل نظام کا مسئلہ لگتا ہے۔ اچھا، مویشی پالنے کے طریقوں میں بھی فرق بتایا گیا ہے، ایک سبسسٹنس اور دوسرا کمرشل۔ ان میں کیا فرق ہے؟ سبسسٹنس فارمنگ کا مطلب ہے گزر بسر کے لیے جانور پالنا، یعنی بنیادی مقصد ذاتی ضروریات پوری کرنا ہوتا ہے، جیسے گھر کے لیے دودھ، دہی اور گوشت۔ صحیح۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک خانہ بدوش یعنی نومیڈک، جس میں لوگ پانی اور چارے کی تلاش میں اپنے جانوروں کے ساتھ موسم کے لحاظ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، جیسا کہ تھر، چولستان اور بلوچستان میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری قسم؟ دوسری ہے مستقل یعنی سیڈنٹری۔ اس میں کسان ایک ہی جگہ اپنے گاؤں یا کھیت میں رہ کر جانور پالتے ہیں۔ یہ پنجاب اور سندھ کے نہری علاقوں میں عام ہے، جہاں کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ 2-4 جانور بھی رکھے جاتے ہیں۔ جی، جو خاندان کی غذائی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں اور کھیت میں ہل چلانے کے بھی کام آتے ہیں۔ اور کمرشل فارمنگ پھر اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ جی، کمرشل فارمنگ کا واحد مقصد منافع کمانا ہے۔ اس میں بڑے پیمانے پر جانور پالے جاتے ہیں تاکہ ان کا دودھ، گوشت، اون یا کھالیں مارکیٹ میں یا صنعتوں کو بیچی جا سکے۔
تو اس میں بڑے سرکاری اور فوجی ڈیری فارمز بھی شامل ہوں گے؟ جی، وہ سب اسی میں آتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق تو اس شعبے نے کافی ترقی کی ہے۔ 1996 سے 2006 کے بیچ مویشیوں کی تعداد میں 45% اور بھینسوں کی تعداد میں 35% اضافہ ہوا۔ بالکل، اور یہ اضافہ آبادی اور خوراک کی بڑھتی ہوئی طلب کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان اعداد و شمار میں ایک اور بہت اہم نقطہ چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں دودھ کی پیداوار کا سب سے بڑا ذریعہ گائے نہیں بلکہ بھینس ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ہمارے کل دودھ کا تقریباً 2/3 حصہ بھینسوں سے آتا ہے، جو ہمارے خطے کی ایک منفرد خصوصیت ہے۔ بھینس کا دودھ گاڑھا اور زیادہ چکنائی والا ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے ہاں زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے پنجاب کے باسمتی چاول کے کھیتوں سے سفر شروع کیا اور بلوچستان کے خانہ بدوش چرواہوں تک پہنچے۔ یہ سب چیزیں قومی معیشت کی بڑی تصویر میں کہاں فٹ ہوتی ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا زرعی اور لائف سٹاک کا شعبہ بے پناہ صلاحیتوں اور گہرے تضادات کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس دنیا کی بہترین فصلیں، محنتی کسان اور مویشیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور دوسری طرف ہم پیداواری صلاحیت، جدید ٹیکنالوجی اور بہتر پالیسیوں کی دوڑ میں پیچھے ہیں۔ تو اصل چیلنج اسی فرق کو ختم کرنا ہے۔ بالکل، اگر ہم دودھ کی پیداوار کے فرق جیسے مسائل پر قابو پا لیں تو یہ شعبے پاکستان کی معیشت کو کہیں زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام معلومات موجودہ نظام پر تو روشنی ڈالتی ہیں، لیکن ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ مستقبل کے بارے میں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، جس کا ہلکا سا ذکر چاول کی فصل پر خشک موسم کے اثرات کے حوالے سے آیا، آنے والی دہائیوں میں اس پورے زرعی منظر نامے کو کیسے بدل سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر آج سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بقا اور ترقی کے لیے ہمیں کن نئی موسمیاتی تبدیلی کو برداشت کرنے والی فصلوں کی ضرورت پڑیں گی؟ مویشی پالنے کے کون سے طریقے اپنانے ہوں گے جو کم پانی اور بدلتے درجہ حرارت میں بھی کارآمد ہوں؟ اس کا جواب ہی ہمارے زرعی مستقبل کی سمت متعین کرے گا۔ آج ہم پاکستان کی مٹی کا ایک گہرا سفر کریں گے۔ یہ صرف پاؤں کے نیچے کی دھول نہیں ہے۔ جی بالکل۔ ہم زمین کی اوپری سطح سے شروع کر کے اس کی گہرائی تک جائیں گے، اور پھر ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، تھر کے صحرا سے لے کر دیوسائی کے منجمد میدانوں تک، یہ دیکھیں گے کہ یہ مٹی کیسے بدلتی ہے اور ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس سفر کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ پاکستان کی مٹی میں اتنا تنوع کیوں ہے۔ یہ صرف کھیتی باڑی کی بات نہیں ہے۔ یہ ہماری تاریخ، ہماری تہذیب اور ہمارے مستقبل کی بنیاد ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ سائنس اس کی درجہ بندی کیسے کرتی ہے اور ہر قسم کی مٹی کی اپنی کیا خاصیت ہے۔ تو چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ مٹی آخر ہے کیا؟ مطلب یہ صرف گرد تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے ایک زندہ وجود سمجھیں۔ یہ معدنیات، پودوں اور جانوروں کے گلے سڑے حصے، پانی، ہوا اور اربوں خوردبینی جانداروں کا ایک پیچیدہ مرکب ہے۔ اچھا۔ سائنسدان اسے پیڈوسفیر کہتے ہیں، یعنی وہ زندہ جلد جو ہماری زمین کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ واہ! اور اس کے 4 بڑے کام ہیں۔ پودوں کو اگاتی ہے، پانی کو فلٹر اور ذخیرہ کرتی ہے، ماحول کو کنٹرول کرتی ہے، اور بے شمار جانداروں کو گھر فراہم کرتی ہے۔ یہ تو ایک پورا ماحولیاتی نظام ہو گیا، لیکن یہ بنتی کیسے ہے؟ کیا یہ ہمیشہ سے یہاں تھی؟ نہیں، یہ ایک بہت ہی سست عمل ہے۔ ہمارے پاس جو تحقیق ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے 5 بڑی چیزیں کام کرتی ہیں۔ پہلی چیز ہے بنیادی مواد، یعنی وہ چٹان جس سے مٹی بننا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو مطلب مٹی کا ڈی این اے اس کی آبائی چٹان سے آتا ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے گلگت بلتستان میں گرینائٹ جیسی سخت چٹانیں ہیں، تو وہاں کی مٹی اکثر ریتیلی اور کم زرخیز ہوتی ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز ہے جاندار۔ جب پودے اور جانور مرتے ہیں تو بیکٹیریا انہیں گلا سڑا کر ایک سیاہ غذائیت سے بھرپور مادہ بنا دیتے ہیں، جسے ہم ہیومس کہتے ہیں۔ ہیومس؟ یہی مٹی کی جان ہے۔ بالکل، اور آب و ہوا کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ یہ تیسرا عنصر ہے۔ اچھا۔ گرم اور مرطوب علاقوں میں بیکٹیریا تیزی سے کام کرتے ہیں اور مٹی جلدی بنتی ہے، جبکہ گلگت جیسے ٹھنڈے اور خشک علاقوں میں یہ عمل بہت سست ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا عنصر وہ زمین کی ساخت ہے؟ جی، زمین کی ساخت، یعنی زمین اونچی نیچی کیسی ہے۔ ڈھاووں پر بارش زرخیز مٹی کو آسانی سے بہا کر نیچے لے جاتی ہے۔
اور تحقیق میں ان منتقل ہونے والی مٹیوں کے دلچسپ نام بھی دیے گئے ہیں، جیسے دریا جو مٹی لاتے ہیں اسے ایلویل کہتے ہیں۔ جی، جو ہمارے میدانی علاقوں کی پہچان ہے، اور جو مٹی ہوا اڑا کر لاتی ہے جیسے پوٹھوہار کے علاقوں میں، اسے ایولین کہتے ہیں۔ اور آخری پانچواں عنصر ہے وقت۔ جی، وقت۔ 1 انچ مٹی بننے میں صدیاں بلکہ ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ ہزاروں سال؟ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ وادی سندھ کی مٹی جو اتنی زرخیز ہے وہ نسبتاً نوجوان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، کیونکہ وادی سندھ میں دریا ہر سال سیلاب کے ساتھ مٹی کی ایک نئی تازہ تہہ بچھا دیتا ہے۔ اچھا۔ تو وہاں وقت کا پیمانہ بالکل مختلف ہے، اسے ہر سال قدرتی طور پر ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ واہ! تو اگر ہم اس مٹی کو ایک کیک کی طرح کاٹیں تو کیا اس میں مختلف پرتیں یا لیئرز نظر آئیں گی؟ بالکل صحیح انالوجی ہے۔ سب سے اوپر والی تہہ، جسے اے ہورائزن کہتے ہیں، وہ کیک کی آئسنگ کی طرح ہے، گہرے رنگ کی، اور تمام غذائیت یعنی ہیومس اور زندگی اسی میں ہوتی ہے۔ اور اس آئسنگ کے نیچے؟ اس کے نیچے بی ہورائزن ہے، جو کیک کا سپنج ہے۔ یہ اکثر چکنی مٹی کا ہوتا ہے اور پانی کو جذب کر کے رکھتا ہے۔ اور سب سے نیچے سی ہورائزن ہے، یعنی وہ بیکنگ ٹرے جس پہ یہ پورا کیک بنا ہے؟ بالکل وہی بنیادی چٹانی مواد جو آہستہ آہستہ اوپر کی تہوں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہو گیا۔ تو کیا دنیا بھر کے سائنسدان مٹی کی قسموں کو پہچاننے کے لیے کوئی ایک ہی زبان استعمال کرتے ہیں؟ جی، وہ ایک عالمی نظام استعمال کرتے ہیں جسے USDA سوئل ٹیکسانومی کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ امریکہ میں تحقیق کرنے والا سائنسدان پاکستان کے ماہر کی بات سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے۔ اس نظام میں مٹی کی 12 بڑی عالمی اقسام یا آرڈرز ہیں۔ 12 عالمی اقسام، اور ہمارے حصے میں ان میں سے کتنی آتی ہیں؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ پاکستان کے متنوع جغرافیہ کے باوجود ان 12 میں سے صرف 4 آرڈرز یہاں پائے جاتے ہیں۔ صرف 4؟ جی، لیکن یہ 4 ہی ملک کی پوری زرعی اور ماحولیاتی کہانی بیان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ان 4 قسموں کا سفر کرتے ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ پہلی ہے ایریڈیسولز۔ اس کے نام میں ہی ایرڈ یعنی خشک کا لفظ ہے۔ یہ صحرائی مٹی ہے۔ یعنی تھر پارکر، چولستان اور تھل کے علاقوں میں؟ جی بالکل۔ تو یہ مٹی تو پھر بیکار ہوئی، صحرا میں تو کچھ خاص نہیں اگتا۔ پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے۔ اس میں پانی اور نامیاتی مادہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن تحقیق ایک الگ کہانی بتاتی ہے۔ اچھا؟ اس میں کیلشیم اور فاسفیٹ جیسے اہم معدنیات کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اسے نہری پانی اور تھوڑی سی کھاد مل جائے تو یہ سونا اگل سکتی ہے۔ بالکل۔ یزمان منڈی اور میانوالی جیسے علاقے اس کی زندہ مثال ہیں، جہاں اسی مٹی پر گندم، کپاس اور دالیں لہلہا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحرا کی مٹی ہو گئی، لیکن پاکستان کا زیادہ تر حصہ تو دریاؤں کے گرد آباد ہے۔ جب ہم ان زرخیز میدانی علاقوں کی طرف آتے ہیں تو وہاں کی مٹی کیسی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے وہ اس خشک مٹی سے بالکل مختلف ہوگی۔ وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ ہماری دوسری قسم ہے، اینٹی سولز۔ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ پائی جانے والی مٹی ہے، اور اس کی کہانی سب سے حیران کن ہے۔ حیران کن کیوں؟ کیونکہ یہ نری مٹی ہے جس میں ابھی کیک جیسی واضح تہیں نہیں بنی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یعنی ایک ہی قسم کی مٹی، اینٹی سول، ایک جگہ کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر اتنی پتھریلی اور بیکار ہے کہ صرف جانور چر سکتے ہیں، اور دوسری جگہ وادی سندھ میں اسی مٹی نے پوری تہذیبوں کو جنم دے دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، اور اس کا راز اس کے نیا ہونے میں ہی ہے۔ پہاڑوں پر مٹی کٹاؤ کی وجہ سے کبھی پختہ نہیں ہو پاتی، لیکن وادی سندھ میں، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، دریا ہر سال اسے ایک قدرتی تحفہ دیتے ہیں۔ زرخیز مٹی کی ایک نئی تہہ۔ جی، یہ ایک قدرتی کھاد کا نظام ہے جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے، اور اسی نے موئنجوداڑو اور ہڑپا جیسی تہذیبوں کو بنیاد فراہم کی۔ یعنی یہ زرخیزی دریاؤں کے سیلاب کی مرہون منت ہے، لیکن آج کل تو ہم سیلاب کو قابو کرنے کے لیے ڈیم اور بیراج بنا رہے ہیں۔ کیا اس سے اس قدرتی نظام پر کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس پر ہم تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے، کیونکہ اس کا تعلق مٹی کے سب سے بڑے چیلنج سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں، جو انسیپٹی سولز کہلاتی ہے۔
یہ اینٹی سول سے تھوڑی زیادہ پختہ ہوتی ہے، مطلب اس میں تہوں کی تشکیل کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں ملتی ہے؟ یہ زیادہ تر ہمارے پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں جیسے سوات، چترال اور سطح مرتفع پوٹھوہار میں پائی جاتی ہے۔ پوٹھوار کا علاقہ تو بارانی کاشتکاری کے لیے مشہور ہے نا؟ اس مٹی سے کوئی تعلق ہے؟ گہرا تعلق ہے۔ تحقیق میں اس کی ایک ذیلی قسم زیریپٹس کا ذکر ہے جو پوٹوہار میں عام ہے۔ یہاں کسان صرف سردیوں کی بارش پر انحصار کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ پورے سال کی حکمت عملی بناتے ہیں کہ اس محدود پانی کو زمین میں کیسے محفوظ رکھا جائے تاکہ گندم اور چنے جیسی فصلیں اگائی جا سکیں۔ یہ ایک بہت ہی ہنر مندانہ کام ہے۔ اور ہماری چوتھی اور آخری قسم، وہ تو ان سب سے بہت مختلف ہوگی۔ وہ بالکل الگ دنیا ہے۔ اسے جیلس ہالز کہتے ہیں، یعنی منجمد مٹی۔ منجمد مٹی؟ جی، پاکستان میں اس کا وجود ہی ایک حیرت کی بات ہے۔ یہ صرف گلیشیئرز کے قریب انتہائی بلند اور سرد علاقوں جیسے دیوسائی اور شنور کے میدانوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی خاصیت پرما فراسٹ ہے، یعنی زمین کی وہ تہ جو سال بھر جمی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس 4 بالکل مختلف ٹیموں کے کھلاڑی ہیں، صحرائی، میدانی، پہاڑی اور برفانی، اور ہر کھلاڑی اپنے ماحول میں ہی بہترین کھیل سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کھلاڑی، یہ قیمتی وسیلہ اب ایک بڑے خطرے کی زد میں ہے۔ بالکل، اور یہ وہی نقطہ ہے جو آپ نے پہلے اٹھایا تھا۔ پاکستان میں مٹی کا کٹاؤ یعنی سوئل ایروژن ایک بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک کا 76% سے زیادہ حصہ مٹی کے کٹاؤ سے متاثر ہے۔ ایک منٹ، 76%؟ یہ تو تقریباً پورا ملک ہو گیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کھیت، پہاڑ سب اپنی سب سے قیمتی اور زرخیز اوپری تہ کھو رہے ہیں؟ جی، اور یہ بہت بہت خوفناک بات ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجوہات جنگلات کی بے دریغ کٹائی، مویشیوں کا حد سے زیادہ چڑھنا اور پانی کا غلط انتظام ہے۔ جب درخت نہیں ہوتے تو بارش کا پانی سیدھا زمین سے ٹکراتا ہے اور اپنے ساتھ زرخیز مٹی کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اچھا، تو مٹی بننے میں ہزاروں سال لگتے ہیں، لیکن ہم اسے چند سالوں کی غلط منصوبہ بندی سے تباہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے مواد میں جنگلات کے رقبے کا ایک آنکڑا دیا گیا ہے، صرف 2.2%، جبکہ عالمی معیار 25% ہے۔ یہ تو واقعی چونکا دینے والا ہے۔ جی، اور اس کے نتائج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ زمین کی زرخیزی کم ہو رہی ہے، زرعی پیداوار گر رہی ہے، اور ملک کی غذائی سلامتی خطرے میں ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ مواد میں ایک ٹھوس مثال دی گئی ہے کہ صرف دریائے چناب کے کنارے 12,000 ایکڑ سے زیادہ زرعی زمین کٹاؤ کی وجہ سے دریا برد ہو چکی ہے۔ 12,000 ایکڑ؟ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ہزاروں کسانوں کی روزی روٹی اور ملکی معیشت کا نقصان ہے۔ تو آج کے اس سفر سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ پاکستان کی مٹی کتنی متنوع اور زندگی کے لیے کتنی اہم ہے۔ ہم نے صحرا کی اریڈی سولز سے، جس میں چھپی ہوئی صلاحیت ہے، لے کر دریاؤں کی اینٹی سولز تک کا سفر کیا، جس نے تہذیبوں کو جنم دیا، اور پہاڑوں کی انسپٹسولز سے ہوتے ہوئے گلیشیئرز کی منجمد جیلیسولز تک پہنچے۔ لیکن یہ بھی دیکھا کہ یہ سب کچھ کٹاؤ کے خطرے کی وجہ سے داؤ پر لگا ہوا ہے۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع میں اس مسئلے کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ مٹی کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے فصلوں کی تبدیلی، شجرہ کاری اور پہاڑی علاقوں میں ٹیرس فارمنگ جیسی تقریباً 17 مختلف تکنیکیں موجود ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اور یہیں پر آج کا سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس مسئلے کے تکنیکی حل ہمیں معلوم ہے تو پھر ایسی کون سی سماجی، معاشی یا پالیسی کی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم انہیں وسیع پیمانے پر اپنا نہیں پا رہے، تاکہ پاکستان کے ماحولیاتی اور غذائی مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے؟ جب بھی پاکستان کی معیشت کی بات ہوتی ہے تو ہمارا دھیان فوراً بڑی بڑی صنعتوں کی طرف جاتا ہے، مطلب ٹیکسٹائل، IT سیکٹر، یہی سب کچھ۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہم معیشت کے ان حصوں کی گہرائی میں اتریں گے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، حالانکہ وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کی بنیاد ہیں۔ ہماری معیشت کے خاموش ستون آپ کہہ لیں۔ بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں لائف سٹاک یعنی مویشی،
پولٹری اور ماہی گیری کے شعبے۔ یہ وہ شعبے ہیں جو نہ صرف ہماری خوراک کی ضروریات پوری کرتے ہیں بلکہ ملک کے لاکھوں خاندانوں کا ذریعہ معاش بھی ہیں۔ جی، اور آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ روایتی شعبے جدید معیشت میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم صرف اعداد و شمار کی بات نہیں کریں گے بلکہ ان کے پیچھے جو کہانیاں ہیں، ان کی اصل طاقت اور جو چیلنجز ہیں ان کو بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لائف سٹاک سے، جو صحیح معنوں میں ہماری دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور جب مویشیوں کی بات ہو تو بھینس کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ خاص طور پر نیلی راوی نسل۔ جی، نیلی راوی، جسے دنیا کی بہترین دودھ دینے والی بھینسوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں گائے کے دودھ سے زیادہ بھینس کا دودھ کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک عادت ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہی اس شعبے کی پوری معیشت کو چلاتا ہے۔ یہ صرف عادت نہیں ہے، اس کا تعلق ذائقے اور غذائیت سے ہے۔ اچھا؟ جی، بھینس کے دودھ میں گائے کے دودھ کے مقابلے میں فیٹ یعنی چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ اوہ، صحیح۔ تو اسی وجہ سے وہ زیادہ گاڑھا ہوتا ہے اور ذائقے میں بھی میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ ہماری روایتی مٹھائیاں، دہی، لسی، یہ سب اسی سے اچھی بنتی ہیں۔ اور یہی ثقافتی ترجیح پھر عادات و شمار میں بھی نظر آتی ہوگی۔ بالکل، اگر ہم صرف ایک دہائی کا عرصہ دیکھیں، جیسے 90 کی دہائی کے وسط سے 2006 تک، تو بھینسوں کی تعداد میں تقریباً 70 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ 70 لاکھ؟ یہ تو بہت بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ثقافتی پسند ہے وہ پوری دیہاتی معیشت کے ڈھانچے کو شکل دے رہی ہے۔ جی ہاں، اور اس کی سب سے بڑی مارکیٹ پنجاب ہے، جہاں ملک کی تقریباً 64% بھینسیں ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے بعد 28% کے ساتھ سندھ کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ دونوں صوبے ہی پاکستان کی دودھ کی پیداوار کا مرکز ہیں۔ بھینسوں کے ساتھ ساتھ گائے کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے، خاص طور پر ساہیوال نسل کی گائے۔ جی، جو روزانہ 8 سے 10 کلو دودھ دیتی ہے۔ لیکن گائے صرف دودھ یا گوشت کے لیے نہیں بلکہ دیہی علاقوں میں کھیتی باڑی اور ظاہر ہے عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ یہاں گائے اور بھینس کے درمیان ایک بہت ہی دلچسپ معاشی فرق ہے جو کسان کے فیصلے پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک گائے تقریباً 15 سے 18 مہینے میں بالغ ہو جاتی ہے، مطلب دودھ دینے کے قابل۔ اس کے برعکس ایک بھینس کو یہی کام کرنے میں 24 سے 30 مہینے لگتے ہیں۔ اوہ، یعنی گائے پر کی گئی سرمایہ کاری بہت جلد منافع دینا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل، یہ کسان کے لیے ایک بہت بڑا نکتہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان اب آہستہ آہستہ بھینسوں کو چھوڑ کر گائے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس میں جلدی منافع ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ بھینس کا دودھ زیادہ مہنگا بکتا ہے اور اس کی مانگ بھی زیادہ ہے، تو کسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے وہ جلدی منافع چاہتا ہے یا زیادہ منافع۔ جی، زیادہ تر کسان دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ ان کا معاشی توازن بنا رہے۔ یہ ایک بہت سوچا سمجھا کاروباری فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک ایسے شعبے کی طرف جسے اکثر غریب آدمی کی گائے کہا جاتا ہے، یعنی بکریاں اور بھیڑیں۔ پور مینز کاؤ۔ جی، لیکن کیا یہ نام اس شعبے کی اصل معاشی اہمیت کے ساتھ انصاف کرتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ اسے تھوڑا کم اہم ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ یہ بے زمین کسانوں اور خاص طور پر دیہی خواتین کے لیے آمدنی کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ اچھا، کیونکہ اسے پالنے کے لیے زیادہ جگہ یا سرمایے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل، لیکن اس کی معاشی شراکت وہ اربوں روپے کی ہے۔ اربوں روپے؟ وہ کیسے؟ دیکھیے، یہ شعبہ سالانہ 275,000 ٹن مٹن پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 25 ملین کھالیں اور تقریباً 8.5 لاکھ ٹن دودھ بھی۔ یہ سب ملا کر قومی آمدنی کا تقریباً 2.5% بنتا ہے۔ 2.5%؟ یہ تو کوئی معمولی حصہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور ان کی کھالیں اور اون ہماری لیدر، قالین اور اون کی صنعتوں کے لیے بنیادی خام مال ہیں۔ ان کی بین الاقوامی مارکیٹ میں بہت زیادہ مانگ ہے۔ تو یہ غریب آدمی کی گائے دراصل ہماری برآمدات کا ایک بڑا سہارا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک خاندان نہیں بلکہ پوری صنعتی چین کو چلا رہا ہے۔ اچھا، مویشیوں کی فہرست میں گھوڑوں اور اونٹوں کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر اونٹ، جسے صحرا کا ہوائی جہاز بھی کہتے ہیں۔
جی، ایروپلین آف دا ڈیزرٹ۔ یہ صرف سامان ڈھونے کے کام نہیں آتا، تہواروں میں اس کا رقص بھی بہت مشہور ہے۔ اونٹ کی معاشی اہمیت خاص طور پر خشک علاقوں میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی اصل صلاحیت جس سے ہم ابھی تک پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ اس کی برآمدات ہیں۔ اچھا، جی، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک میں اونٹ کے دودھ اور گوشت کی ایک بہت بڑی اور منافع بخش مارکیٹ موجود ہے۔ اگر اس شعبے پر توجہ دی جائے تو یہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمانے کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ روایتی مویشی کس طرح ہماری معیشت کی بنیاد ہے، لیکن اب ایک ایسے شعبے کی طرف آتے ہیں جس کی کہانی ایک جدید انقلاب کی کہانی ہے، یعنی پولٹری۔ جی، جب ہم پولٹری کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کسان اور گاؤں آتے ہیں، لیکن مجھے جو سب سے حیران کن بات پتہ چلی وہ یہ کہ پاکستان میں کمرشل پولٹری کی شروعات ایک ایئر لائن نے کی تھی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے۔ جی، PIA۔ یہ واقعی ایک حیران کن حقیقت ہے اور یہ اس بات کی مثال ہے کہ جدت کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ بالکل، PIA کا پولٹری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ 1962 میں PIA نے کینیڈا کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر کمرشل پولٹری کا آغاز کیا۔ اس وقت PIA ایک بہت جدید ادارہ تھا اور وہ ملک میں نئی صنعتوں کو فروغ دینا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایئر لائن کیٹرنگ کے لیے سستے گوشت کی ضرورت ہے؟ جی، کیٹرنگ کے لیے بھی اور عام مارکیٹ کے لیے بھی، اور پولٹری اس کا بہترین حل تھا۔ تو یہ ایک طرح کی ٹاپ ڈاؤن انوویشن تھی، یہ کسی کسان کی طرف سے نہیں آئی بلکہ ایک کارپوریٹ ادارے کی طرف سے شروع کی گئی۔ بالکل، اور PIA کے اس قدم نے حکومت کو بھی متوجہ کیا۔ 70 کی دہائی میں حکومت نے اس شعبے کو ٹیکس میں چھوٹ اور دوسری مراعات دی، جس کے بعد اس شعبے نے سالانہ 20 سے 30% کی ناقابل یقین رفتار سے ترقی کی۔ 20 سے 30%؟ جی، آج یہ شعبہ تقریباً 15 لاکھ لوگوں کو براہ راست روزگار فراہم کرتا ہے، اور اس کی مصنوعات یعنی مرغی کا گوشت اور انڈے جانوروں سے ملنے والی پروٹین کا سب سے سستا ذریعہ ہیں۔ اور یہ ترقی رکی نہیں ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف سن 2000 سے 2010 کے درمیان پرندوں کی تعداد میں 127% اور گوشت کی پیداوار میں 126% اضافہ ہوا۔ جی ہاں، یہ اس صنعت کے خاموش انقلاب کی رفتار کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسے مزید آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں؟ دیکھیں، اس تیز رفتار ترقی کے باوجود اس صنعت کو کچھ بہت عملی اور سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا روزمرہ کا مسئلہ تو بجلی کی کمی ہے۔ لوڈ شیڈنگ۔ جی، شدید گرمی میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے ہزاروں پرندے مر جاتے ہیں، جس سے پولٹری فارمز کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ امن و امان کی صورتحال ہے، جو نئے سرمایہ کاروں کو روکتی ہے۔ اور چھوٹے کسانوں کا کیا؟ کیا ان کے لیے کوئی مسائل ہیں؟ ہاں، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ چھوٹے کسانوں کے پاس جدید بیماریوں سے بچاؤ، بہتر خوراک، فارم مینجمنٹ، ان سب کے بارے میں تربیت اور معلومات کی شدید کمی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ پولٹری کی قیمتوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ کبھی قیمت اتنی گر جاتی ہے کہ کسان کی لاگت بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے زمین پر جانوروں کی بات کی، لیکن پاکستان کی اصل دولت کا ایک بڑا حصہ تو اس کی ساحلی پٹی میں چھپا ہے۔ 1100 کلومیٹر سے زیادہ کا ساحل، یہ اپنے آپ میں ایک پوری معیشت ہے۔ جی، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، 2014-15 کے مالی سال میں تقریباً 35.5 ارب روپے کی مچھلی اور اس سے بنی مصنوعات برآمد کی گئیں۔ 35.5 ارب؟ جی، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماہی گیری کی دو بالکل مختلف دنیایں ہیں۔ دو دنیایں؟ وہ کیا ہیں؟ ایک ہے سمندری ماہی گیری یعنی مرین فشنگ، یہ ہماری کل پیداوار کا 2/3 ہے۔ یہ دنیا کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں سے چلتی ہے اور اس کا زیادہ تر مال عالمی منڈی کے لیے ہوتا ہے۔ خاص طور پر جھینگے؟ بالکل، جھینگے جن کی جاپان، امریکہ اور یورپ میں بہت مانگ ہے۔ دوسری دنیا ہے اندرونی ماہی گیری یعنی انلینڈ فشنگ کی۔ یہ دریاؤں، جھیلوں اور ڈیموں میں ہوتی ہے اور اس کی مچھلی زیادہ تر ہمارے مقامی بازاروں میں آتی ہے۔
اور اسی شعبے سے جڑی ایک اور چیز ایکوا کلچر یا فش فارمنگ، وہ بھی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ میں نے پڑھا کہ سن 2000 میں اس کی پیداوار صرف 10 سے 15 ہزار ٹن تھی، لیکن صرف 7 سال میں یہ 1 لاکھ ٹن سے بھی تجاوز کر گئی۔ یہ تو حیران کن ترقی ہے۔ ترقی واقعی حیران کن ہے اور اس میں مزید بہتری کی گنجائش بھی ہے۔ لیکن اس شعبے کو کچھ بہت بڑے خطرات کا سامنا ہے جو اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ آلودگی؟ آلودگی ایک بہت بڑا اور نظر آنے والا خطرہ ہے۔ صنعتی فضلہ، شہروں کا گندا پانی جب دریاؤں اور سمندر میں جاتا ہے تو وہ مچھلیوں کی افزائش گاہوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن ایک اور خطرہ ہے جو شاید ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ کیا؟ وہ ہے حد سے زیادہ مچھلی کا شکار، جسے اوور فشنگ کہتے ہیں۔ غیر ملکی اور مقامی بڑے ٹرالر ایسے جال استعمال کرتے ہیں جو چھوٹی بڑی ہر قسم کی مچھلی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس سے مچھلیوں کی نسلیں ہی ختم ہو رہی ہیں۔ اور میں نے مینگرووز کے جنگلات کی کٹائی کے بارے میں بھی سنا ہے۔ اس کا ماہی گیری سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ مینگرووز کے جنگلات جو ہمارے ساحلوں پر ہیں وہ جھینگوں اور بہت سی دوسری مچھلیوں کے لیے نرسری کا کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ مچھلیاں وہاں انڈے دیتی ہیں اور ان کے بچے وہیں پرورش پاتے ہیں۔ جب ہم ان جنگلات کو کاٹتے ہیں تو ہم دراصل اپنی سب سے قیمتی برآمدی شے یعنی جھینگے کی فیکٹری کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان تینوں شعبوں لائیو سٹاک، پولٹری اور ماہی گیری کا جائزہ لیتے ہیں تو کچھ مشترکہ مسائل نظر آتے ہیں۔ ایک طرف چراگاہیں ختم ہو رہی ہیں، کسان آج بھی پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شہری منڈیوں تک مصنوعات پہنچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور حکومت کو ان چیلنجز کا اندازہ ہے۔ ان کے جواب میں ایک ترقیاتی حکمت عملی بھی موجود ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ان شعبوں کو صرف گھریلو ضرورت کے طور پر نہیں بلکہ ایک ماڈرن کاروبار کے طور پر چلایا جائے۔ تو اس کے لیے کیا اقدامات تجویز کیے گئے ہیں؟ اس کے لیے نجی شعبے کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنا، بہتر نسل کشی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور کسانوں اور ماہی گیروں کو نئی تکنیکوں کی تربیت فراہم کرنا شامل ہے۔ یہ حکمت عملی کاغذ پر تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا واقعی اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیا چھوٹے کسانوں تک اس کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ مشکل سوال ہے۔ دیکھیں، پالیسی کی سطح پر سمت درست ہے، لیکن عمل درآمد کی رفتار بہت سست ہے۔ چھوٹے کسانوں تک جدید ٹیکنالوجی اور مالی مدد پہنچانے میں ابھی بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ یعنی بڑی کمپنیاں تو فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ جی، لیکن وہ چھوٹا کسان جو اس پوری معیشت کی بنیاد ہے وہ اکثر پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس خلا کو پر کرنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو چند باتیں بہت واضح ہو کر سامنے آئی ہیں۔ ہم نے بھینسوں اور بکریوں کی اس غیر معمولی معاشی طاقت کو دیکھا جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے پولٹری انڈسٹری کی ایک کارپوریٹ ادارے کے ہاتھوں شروع ہونے کی دلچسپ کہانی سنی۔ جی، PII۔ اور ہم نے ماہی گیری کے شعبے میں موجود وسیع امکانات کو دیکھا جو آلودگی اور اوور فشنگ جیسے سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ اور نہیں ہے، یہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کی کہانی ہے۔ یہ ملک کی غذائی حفاظت کا سوال ہے، اور یہ اس دیہی معیشت کی بنیاد ہے جس پر ہمارا ملک آج بھی کھڑا ہے۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو کا اختتام سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال پر کرنا چاہیں گے۔ جی، ان تمام شعبوں کو جدید اور تجارتی بنانے کی کوشش میں ان چھوٹے کسانوں اور روایتی ماہی گیروں کا مستقبل کیسا ہوگا جو اس معاشیت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں؟ کیا ترقی کی یہ لہر انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گی یا انہیں پیچھے چھوڑ دے گی؟ ہم سب نے یہ بات سنی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ ریڑھ کی ہڈی ہر سال تھوڑی تھوڑی چٹک رہی ہو تو کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں ان میں ایک چونکا دینے والا آنکڑا ہے۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ ایکڑ زرخیز زمین سیم اور تھور کی وجہ سے ناقابل کاشت ہو جاتی ہے۔ مطلب ہر چند سال بعد اسلام آباد جتنا بڑا شہر ہماری زرعی زمین سے غائب ہو رہا ہے۔ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شعبہ جو ملک کی آدھی آبادی کو روزگار دیتا ہے وہ خود اتنے گہرے بحران کا شکار کیوں ہے؟ جی بالکل، اور یہ بحران صرف کھیتوں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک زنجیر کی طرح ہے جس کا اثر ہمارے کھانے کی میز سے لے کر ملک کے ڈالر کے ذخائر تک ہر چیز پر پڑتا ہے۔
یہ دستاویزات ایک کلاسک ترقیاتی مخمصے کو سامنے لاتی ہیں، یعنی صلاحیت تو بے پناہ ہے، لیکن وہ صلاحیت ایک ایسے نظام میں پھنسی ہوئی ہے جو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی کڑی سے ہی شروع کرتے ہیں، خود کسان۔ ہم اکثر کسان کو ایک بہت سادہ محنتی کردار کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن ان ذرائع کے مطابق وہ ایک ایسے کھیل کا حصہ ہے جس کے اصول ہی اس کے خلاف ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ سرمائے کی کمی کا بتایا گیا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ایک قرض کی ٹریڈ مل ہے۔ ایک کسان کی فصل خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اگلے سال بہتر بیج یا کھاد نہیں خرید پاتا، اور کیونکہ بیج اور کھاد اچھی نہیں تو اگلی فصل بھی کمزور ہوتی ہے۔ وہ ہر سال زیادہ محنت کرتا ہے صرف اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے، جبکہ اس کے پیروں تلے زمین، مطلب اس کی معاشی حالت کھسکتی جا رہی ہے۔ لیکن ایک منٹ، حکومت تو قرضے دیتی ہے، زرعی ترقیاتی بینک جیسے ادارے موجود ہیں، پھر مسئلہ کہاں ہے؟ ہاں، یہیں پر تو ایک بہت دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ مدد کا یہ نظام خود ایک رکاوٹ ہے۔ بینکوں کو ضمانت چاہیے، کاغذی کارروائی چاہیے، اور یہ سب کچھ اس چھوٹے کسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے پاس تو شاید اپنی زمین کے پورے کاغذات بھی نہ ہوں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان قرضوں کا بڑا حصہ بڑے زمیندار لے جاتے ہیں جنہیں شاید اس کی سب سے کم ضرورت ہو۔ مطلب امداد اوپر کی طرف بہتی ہے، نیچے کی طرف نہیں۔ اوہ، یعنی جس نظام کو مدد کے لیے بنایا گیا، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ سب سے زیادہ ضرورت مند کو باہر کر دیتا ہے، اور اس میں ناخواندگی کا بھی کردار ہے، جیسا کہ ذرائع میں ذکر ہے۔ بالکل، ناخواندگی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسان پڑھ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسم کی جدید پیش گوئیوں، مٹی کے تجزیے یا وہ جو نئی تحقیق ہوتی ہے اس تک رسائی نہیں رکھتا۔ وہ ان طریقوں پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہیں جو اس کے دادا استعمال کرتے تھے، جبکہ موسمیاتی تبدیلیاں اور مارکیٹ کے حالات پچھلے 50 سالوں میں مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ وہ ماضی کے ہتھیاروں سے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ کسان خود ایک مشکل چکر میں پھنسا ہوا ہے، لیکن فرض کریں ایک لمحے کے لیے کہ اس کے پاس پیسہ بھی آ جائے اور علم بھی، کیا تب سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ذرائع تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسے ایک بڑے مخالف کا سامنا کرنا پڑے گا، خود زمین کا، جو سال بسال بیمار ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔ سیم اور تھور یعنی واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ایک خاموش تباہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نہروں کا ناقص نظام اور آبپاشی کے پرانے طریقے زمین میں اس کی ضرورت سے زیادہ پانی ڈالتے ہیں تو زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ یہ پانی اپنے ساتھ نمکیات اوپر لاتا ہے جو زمین کی سطح پر ایک سفید تہ کی طرح جم جاتے ہیں اور اسے بنجر کر دیتے ہیں۔ یہ زمین کے لیے ہائی بلڈ پریشر کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ اس کے سارے نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ 1,00,000 ایکڑ ہر سال، یہ آنکڑا واقعی پریشان کن ہے۔ تو اس کا حل کیا نکالا گیا؟ ان ذرائع میں وابڈا کے اسکارپ پروجیکٹ کا ذکر ہے۔ کیا وہ کامیاب رہا؟ دیکھیں، اسکارپ کا منصوبہ بہت پرعزم تھا، بہت بڑا منصوبہ تھا۔ یہ زمین کے لیے ایک بڑے پیمانے پر ڈائلیسس مشین کی طرح تھا، جس میں بڑے بڑے ٹیوب ویل لگا کر زمین سے وہ زہریلا نمکین پانی باہر نکالا جانا تھا، اور شروع میں کچھ کامیابی ہوئی بھی۔ لیکن ان ذرائع میں ایک اہم خامی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان ٹیوب ویلوں کو چلانے کے لیے بہت زیادہ بجلی درکار تھی، جس کا خرچ بہت زیادہ تھا۔ تو جیسے ہی ابتدائی فنڈنگ ختم ہوئی، بہت سے منصوبے یا تو رک گئے یا سست پڑ گئے، اور زمین نیم صحتیاب حالت میں رہ گئی۔ تو یہ اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح ایک اچھا تکنیکی حل بھی ایک پائیدار معاشی ماڈل کے بغیر ناکام ہو سکتا ہے۔ اچھا، زمین کی بیماریوں کے علاوہ اس کی تقسیم کا مسئلہ بھی تو ہے۔ وراثتی قوانین کی وجہ سے زمین چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا عملی طور پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ فرض کریں ایک کسان کے پاس کل 10 ایکڑ زمین ہے، لیکن وہ شہر کے 4 مختلف کونوں میں 2-2, 3-3 ایکڑ کے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اب وہ اس پر ایک بڑا ٹریکٹر کیسے چلائے گا؟ صحیح، وہ آبپاشی کا جدید نظام کیسے نصب کرے گا؟ یہ جو غیر اقتصادی قطعات اراضی ہیں، یہ جدید زراعت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ آپ کسان کو ٹریکٹر پر سبسڈی تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس اسے چلانے کے لیے ایک یکجا کھیتی نہیں تو وہ سبسڈی بیکار ہے۔ اور پھر ان سب کے اوپر قدرتی آفات ہیں، خاص طور پر سیلاب۔ یہ تو صرف فصل کو ہی تباہ نہیں کرتے ہوں گے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق سیلاب کا پانی اپنے ساتھ زمین کی سب سے قیمتی چیز بہا لے جاتا ہے، اس کی اوپری زرخیز تہ، ٹاپ سوائل۔ یہ وہ تہ ہے جسے بننے میں صدیاں لگتی ہیں اور جس میں فصل کے لیے تمام ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ جب یہ بہہ جاتی ہے تو پیچھے صرف کم زرخیز مٹی رہ جاتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی کتاب کا پہلا سب سے اہم باب پھاڑ کر پھینک دیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کسان بے بس ہے، زمین بیمار ہے اور قدرتی آفات الگ ہیں۔ یہ ایک بہت مایوس کن تصویر ہے، لیکن یقیناً ان ذرائع میں کچھ حل بھی تجویز کیے گئے ہوں گے؟ جی بالکل، اور حل کی تجاویز 2 سطحوں پر ہیں۔ پہلی سطح پر وہ اقدامات ہیں جو براہ راست کسان کی مدد کرتے ہیں، جیسے آسان قرضے، بہتر بیج اور کھاد پر سبسڈی، اور مشینری کا استعمال جسے میکنائزیشن کہتے ہیں۔ یہ سب کسان کی پیداواری لاگت کم کرنے اور پیداوار بڑھانے کے لیے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ان پالیسیوں کا فائدہ چھوٹے کسان تک پہنچتا ہی نہیں، تو پھر بڑے ساختی مسائل کے حل کے لیے کیا تجاویز ہیں؟ وہیں سے اصل کام شروع ہوتا ہے۔ سیلاب کی روک تھام کے لیے ڈیموں کی تعمیر اور شجرکاری کی بات کی گئی ہے۔ سیم اور تھور کے لیے SKRP جیسے منصوبوں کو مزید بہتر اور پائیدار بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن ایک پالیسی جس کا ذکر بار بار آیا ہے وہ ہے آمدنی قیمت یا پرائس سپورٹ پالیسی۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، مطلب حکومت کسان کو ایک گارنٹی شدہ قیمت دے رہی ہے، لیکن کیا ان ذرائع میں اس کے کچھ غیر متوقع نتائج کا بھی ذکر ہے؟ مثلاً کیا اس سے کسان صرف وہی فصلیں اگانے پر توجہ نہیں دیتے جن کی آمدنی قیمت زیادہ ہو، جیسے گندم اور گنا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ اس پالیسی کا ایک بڑا تنقیدی پہلو ہے۔ امدادی قیمت کسان کو مالی تحفظ تو دیتی ہے، لیکن یہ مارکیٹ کے سگنلز کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے کسان ایسی فصلیں بھی اگاتے رہتے ہیں جن کی ملک میں ضرورت سے زیادہ پیداوار ہو رہی ہے، جبکہ دوسری اہم فصلوں جیسے دالوں اور تیل کے بیجوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور پھر انہیں ہمیں باہر سے مہنگے داموں درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اور جب فصل کٹ جاتی ہے تو کسان کا ایک اور دشمن میدان میں آ جاتا ہے، مڈل مین یا آڑتی۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا تجویز کیا گیا ہے؟ اس کے لیے پیسکو جیسے سرکاری اداروں کے قیام کا ذکر ہے، جن کا مقصد براہ راست کسان سے فصل خریدنا ہے تاکہ اسے آڑتی کے استحصال سے بچایا جا سکے۔ لیکن یہاں بھی حقیقت تھوڑی پیچیدہ ہے۔ ان ذرائع میں ایک کسان کا قول بہت متاثر کن ہے، جو کہتا ہے حکومت امدادی قیمت کا اعلان ٹی وی پر کرتی ہے، لیکن مجھے جو قیمت ملتی ہے وہ ہوتی ہے جو آڑتی منڈی میں کاغذ کے ایک پرزے پر لکھ کر دیتا ہے۔ اوہ، یہ تو مطلب زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ اس پالیسی اور زمینی حقیقت کے درمیان موجود گہرے فرق کو واضح کرتا ہے۔ بالکل۔ تو جب ہم ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں، ایک مقروض کسان، ایک بیمار زمین، غیر یقینی پالیسیاں اور ایک ٹوٹی بھی مارکیٹ، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شعبہ ہے جو ہماری معیشت کی بنیاد ہے، لیکن وہ خود ایک انتہائی نازک بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ ذرائع ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں بے پناہ صلاحیت گہرے نظامی مسائل کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے۔ حل کاغذ پر موجود ہیں، بہتر قرضے، جدید ٹیکنالوجی، پانی کا انتظام اور منصفانہ قیمتیں، لیکن اصل چیلنج ان پر عمل درآمد کا ہے۔ یہ کیا کرنا ہے جاننے کا کلاسک معاملہ ہے، لیکن کیسے کرنا ہے کہ گتھی اب بھی الجھی ہوئی ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ جال ہے۔ ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے ایک آخری سوچ کیا ابھرتی ہے؟ کوئی ایسا بنیادی مسئلہ جو ان تمام تکنیکی حلوں کے باوجود اپنی جگہ قائم ہے؟ ان تمام ذرائع کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے۔ ہم نے قرضوں، بیجوں، پانی اور مارکیٹ کی بات کی، لیکن ہم نے اس چیز کی بات نہیں کی جس پر یہ سب کچھ کھڑا ہے: زمین کی ملکیت۔ ان دستاویزات میں جاگیردارانہ نظام اور چھوٹے کسانوں کے درمیان وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی طرف واضح اشارے ملتے ہیں۔ تو ایک آخری نقطہ جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے: کیا زمین کی ملکیت اور تقسیم کے اس بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیے بغیر کیا زرعی شعبے کو حقیقی معنوں میں جدید بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی پوری صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید تمام بحثوں کے مرکز میں ہونا چاہیے۔ آج ہم پاکستان کے ان خزانوں کی بات کرنے والے ہیں جو زمین کے اوپر نہیں بلکہ نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ جغرافیائی نوٹس ہیں
اور ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی معدنی دولت کی جو تصویر ان میں پیش کی گئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ملک وسائل سے مالا مال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وسائل ہیں کیا، کہاں ہے اور ان کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک فہرست نہیں ہوگی، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان اعداد و شمار اور ناموں کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ دنیا کی قدیم ترین نمک کی کانوں میں سے ایک پاکستان میں ہے، جی، اور ملک کے تقریباً تمام کوئلے کے ذخائر صرف ایک ہی جگہ پر ہیں۔ یہ حقائق دلچسپ تو ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ تو کیا بالکل، ان خزانوں کا ہونا ایک بات ہے اور انہیں اپنی ترقی کے لیے استعمال کرنا وہ بالکل دوسری بات ہے۔ صحیح، تو آج کی گفتگو اسی فرق کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ جی، تو آئیے پاکستان کی اس زیر زمین معیشت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم بنیادوں کی بات کریں گے، وہ دھاتیں اور پتھر جن سے ہمارے شہر اور صنعتیں بنتی ہیں۔ اور پھر ہم اس انجن کی بات کریں گے جو ان سب کو چلاتا ہے، یعنی توانائی کے وسائل۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھاتی معدنیات کی۔ ہمارے نوٹس میں سب سے پہلے باکسائٹ کا ذکر ہے، جو ایلومینیم کی کچ دھات ہے۔ جی، یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذخائر آزاد کشمیر، سالٹ رینج اور بلوچستان میں موجود ہیں۔ اعداد و شمار بھی بڑے دلچسپ ہے۔ کل ذخائر کا تخمینہ تقریباً 74 ملین ٹن ہے، لیکن سالانہ پیداوار صرف 22,000 میٹرک ٹن کے قریب ہے۔ اور یہیں پر گفتگو دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 74 ملین ٹن کا ذخیرہ اور صرف 22,000 ٹن کی سالانہ پیداوار، یہ تو ایک بہت ہی بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا۔ یہ ہمیں سیدھا اس سوال پر لے آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایلومینیم، آپ دیکھیں، ہوائی جہاز سے لے کر ہمارے کچن کے برتنوں تک ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک دھات ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا ہمارے پاس اسے زمین سے نکالنے کی ٹیکنالوجی کی کمی ہے، یا اسے کچ دھات سے خالص ایلومینیم میں بدلنے کا عمل، جسے سمیلٹنگ کہتے ہیں، وہ اتنا مہنگا ہے کہ ہمارے لیے اسے درآمد کرنا سستا پڑتا ہے؟ اچھا، ہمارے ذرائع یہ تو بتاتے ہیں کہ خزانہ موجود ہے، لیکن اس کی چابی ہمارے پاس ہے یا نہیں، یہ واضح نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، یعنی صرف ذخائر کا ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں۔ اچھا، اب ان دھاتوں سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف آتے ہیں جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، یعنی غیر دھاتی معدنیات۔ جی، اور اس کی شروعات نمک سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل۔ ہمارے نوٹس میں سالٹ رینج یعنی کوہ نمک کا بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ جہلم اور سندھ دریاؤں کے درمیان پھیلا ہوا 300 کلومیٹر لمبا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اور یہ کوئی عام پہاڑی سلسلہ نہیں ہے۔ اس کتاب کے مطابق یہاں نمک کی تہ بعض جگہوں پر 1600 فٹ تک موٹی ہے۔ 1600 فٹ؟ جی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات اس کا زمانہ ہے۔ یہ پری کیمبرین دور کا نمک ہے۔ پری کیمبرین یعنی یہ کتنا پرانا ہوا؟ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ نمک اس وقت بنا جب زمین پر ڈائناسورز کا بھی وجود نہیں تھا، جب زندگی صرف سمندروں میں سادہ ترین بیکٹیریا اور ایلجی کی شکل میں موجود تھی۔ اوہ، یہ 60 کروڑ سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اچھا، تو جب کوئی کھیوڑا کی کھان میں جاتا ہے تو وہ صرف نمک نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ گویا زمین کی تاریخ کے پہلے باپ کو اپنے ہاتھ سے چھو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک جیولوجیکل ٹائم کیپسول ہے۔ بالکل، ایک جیولوجیکل ٹائم کیپسول۔ واو، اس نظر سے تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ جی، اور ہمارے ذرائع چٹانی نمک اور سمندری نمک میں بھی فرق بتاتے ہیں۔ جی، اور یہ فرق صرف ذائقے کا نہیں بلکہ معیشت کا بھی ہے۔ کراچی کے ساحل پر جو سمندری نمک بنتا ہے وہ پانی کو بخارات بنا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں دوسرے منرلز بھی ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ تر صنعتی استعمال جیسے کیمیکل اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام آتا ہے۔ ٹھیک، جبکہ کھیوڑا اور سالٹ رینج کا چٹانی نمک اپنی خالص حالت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور ایک قیمتی برآمدی شے بھی ہے۔ نمک سے آگے بڑھیں تو تعمیراتی پٹھوں کا ذکر آتا ہے۔ سنگ مرمر یعنی ماربل۔ میرے ذہن میں تو ہمیشہ سفید رنگ ہی آتا تھا، لیکن ان نوٹس کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ پاکستان میں سرمئی، پیلا، یہاں تک کہ بھورے رنگ کا ماربل بھی ملتا ہے۔ اور بلوچستان کے علاقے چاغی میں اونکس ماربل کا ذکر ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ گرم چشموں کے پانی سے بنتا ہے۔ یہ تو بہت ہی منفرد بات ہے۔ بالکل، اور یہ اونکس ماربل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں بہت مہنگا بکتا ہے۔
یہ صرف فرش پر لگانے والا پتھر نہیں بلکہ اس سے قیمتی آرائشی اشیاء بنتی ہیں۔ اچھا، ہمارے ذرائع خیبر ایجنسی کے ملاگوری کے ذخائر کا بھی ذکر کرتے ہیں، جن کا معیار اٹلی کے مشہور کرارا ماربل سے کم نہیں ہے۔ واہ، مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے، کیا ہم اسے صرف خام پتھر کے طور پر برآمد کرتے ہیں یا اس سے ویلیو ایڈڈ مصنوعات بنا کر زیادہ منافع کماتے ہیں؟ اور پھر گرینائٹ کی بات آتی ہے۔ یہاں ایک عدد لکھا ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا ہے۔ اچھا، کون سا والا؟ اندازہ لگایا گیا کہ پاکستان میں گرینائٹ کے ذخائر 1000 ارب ٹن سے زیادہ ہیں۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اکثر ایسے اعداد و شمار ممکنہ ذخائر کے ہوتے ہیں، یعنی جیولوجیکل سروے کی بنیاد پر ایک اندازہ۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سے تجارتی طور پر قابل استعمال حصہ، یعنی وہ حصہ جسے نکالنا اور بیچنا معاشی طور پر فائدہ مند ہو، وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر اس کا 1% بھی حقیقت ہے تو یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ اصل سوال یہ کہ نگر پارکر یا مانسہرہ کے دور دراز پہاڑی علاقوں سے اس بھاری پتھر کو نکالنے، کاٹنے اور بندرگاہ تک پہنچانے کی لاگت کیا ہے؟ لاجسٹکس یہاں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سمجھ گئی، یعنی پہاڑ میں پتھر کا ہونا ایک بات ہے اور اسے مارکیٹ تک لانا بالکل دوسری۔ اسی فہرست میں آخری نام چونے کے پتھر یعنی لائم سٹون کا ہے۔ جی، اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ یہ بنیادی طور پر سمندری جانداروں کے خول اور ہڈیوں سے بنتا ہے، اور یہ تمام تہدار چٹانوں کا 10% ہے۔ اور یہ لائم سٹون ہماری جدید معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہمارے ذرائع اس کے استعمالات کی ایک لمبی فہرست دیتے ہیں۔ سیمنٹ انڈسٹری تو پوری اسی پر چلتی ہے۔ سٹیل بنانے کے عمل میں یہ لازمی ہے، یہاں تک کہ پینٹ، صابن اور کھاد بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جن پتھروں کی بات کی، ماربل، گرینائٹ اور لائم سٹون، یہ صرف پتھر نہیں ہے، یہ وہ بنیاد ہیں جن پر ہماری پوری تعمیراتی اور صنعتی معیشت کھڑی ہے۔ بالکل۔ اور ان صنعتوں کو چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ توانائی، اور یہ ہمیں گفتگو کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی منتقلی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس انجن کی جو ملک کو چلاتا ہے، معدنی ایندھن۔ شروعات کوئلے سے کرتے ہیں۔ ہمارے نوٹس بتاتے ہیں کہ یہ لاکھوں سال پہلے کے پودوں کی باقیات ہیں جو زمین میں دب کر شدید گرمی اور دباؤ کی وجہ سے پتھر میں بدل گئیں۔ جی، یہ ایک طرح سے قدیم جنگلات کی توانائی ہے جو ہمارے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں کوئلہ کہہ دینا کافی نہیں، اصل کہانی اس کے معیار میں چھپی ہے۔ ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ پاکستان کا زیادہ تر کوئلہ ناقص معیار کا لگنائٹ اور سب بٹومنس ہے۔ اچھا، اور یہ ناقص معیار کا لیبل بہت اہم ہے۔ لگنائٹ کوئلے کی سب سے نچلی قسم ہے، اس میں نمی اور سلفر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس سے توانائی کم اور آلودگی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے اعلیٰ معیار کے اینتھراسائٹ کوئلے کے مقابلے میں تقریباً دگنا لگنائٹ جلانا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی کم معیار کے کوئلے کے بارے میں ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے جب ہم اس کے مقام کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان کے کل 185 ارب ٹن کے ذخائر میں سے 175 ارب ٹن یعنی تقریباً 96% صرف تھر کے کوئلے کے میدان میں ہے۔ صرف تھر میں؟ جی، گویا قدرت نے ملک کا سارا کوئلہ ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اور یہ تھر کا ذخیرہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ وہ کیسے؟ ایک طرف یہ توانائی کا ایک بہت بڑا مقامی ذریعہ ہے جو پاکستان کی درآمدی ایندھن پر انحصار کم کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ لگنائٹ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے خاص ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ماحولیاتی اثرات بھی زیادہ ہیں۔ صحیح۔ تو یہاں پالیسی سازوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیا ہم اس وسیع لیکن مشکل وسیلے پر انحصار کریں یا توانائی کے دیگر ذرائع تلاش کریں؟ تھر کا کوئلہ پاکستان کے توانائی کے مستقبل کا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کوئلے سے آگے بڑھیں تو قدرتی گیس کا ذکر آتا ہے۔ 1952 میں بلوچستان میں سوئی کے مقام پر اس کی دریافت کی کہانی تو اب ایک قومی داستان بن چکی ہے۔ جی بالکل۔ اسی لیے آج بھی ملک کے کسی بھی کونے میں پائپ سے آنے والی گیس کو عام طور پر سوئی گیس ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی اور فیلڈ سے آ رہی ہو۔ ہاں، یہ ایک برانڈ نیم بن گیا ایک طرح سے۔ بالکل۔ اس کے استعمالات تو ہم سب جانتے ہی ہیں، گھروں میں کھانا پکانے سے لے کر صنعتوں میں کھاد اور پلاسٹک بنانے تک۔ جی، اور سوئی کا میدان پاکستان کا سب سے بڑا اور مشہور میدان ضرور ہے، لیکن یہ واحد نہیں ہے۔ اچھا؟ ہمارے نوٹس سندھ میں خیرپور،
माड़ी और कुनकोट और पंजाब में ढोडक और पीर कोहा जैसे दीगर अहम गैस फील्ड्स का भी जिक्र करते हैं। सुया पाकिस्तान की कुल पैदावार का सिर्फ 6% फराहम करता है, जिससे जाहिर होता है कि अब दूसरे मैदान ज्यादा अहम हो गए हैं। ये तो नई मालूमात है। और यहाँ एक दिलचस्प जियोलॉजिकल हकीकत ये है कि कुदरती गैस अक्सर खाम तेल के साथ पाई जाती है। गोया ये दोनों आर्जियाती तौर पर जुड़वां हैं। तो फिर उस दूसरे जुड़वां यानी खाम तेल, जिसे पेट्रोलियम भी कहते हैं, उसकी कहानी क्या है? हमारे जराए इसे गाढ़ा और काला माया कहते हैं, जो दुनिया की 38% तवानाई फराहम करता है। लेकिन इससे बनने वाली मसनूआत की फहरिस्त देखकर मैं खुद हैरान रह गई। कॉस्मेटिक्स, खाद, पेंट्स, अद्वियात और प्लास्टिक। जी, मुझे लगता था कि ये सिर्फ गाड़ियों का ईंधन है। इसने तो मेरा पूरा नुक्ता नजर ही बदल दिया कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी किस हद तक खाम तेल पर मुनहसर है। बिल्कुल, ये हमारी जदीद तहजीब का आप कह लें खून है। मकामी तनाजुर में ये किताब सता मुर्तफ़ा पोठोहार को पाकिस्तान में तेल की पैदावार का कदीम इलाका करार देती है, जो एक दिलचस्प तारीखी पहलू है। यानी आज़ादी से भी पहले से? जी, यहाँ आज़ादी से भी पहले तेल निकाला जा रहा था, लेकिन असल तब्दीली 1975 में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी OGDCL के क़याम के बाद आई। अच्छा। ये एक सोची समझी कौमी हिकमत अमली थी कि तेल और गैस की तलाश को मुनज़्ज़म और तेज़ किया जाए। इससे ज़ाहिर होता है कि रियासत ने इन वसाइल की अहमियत को तस्लीम करते हुए उन्हें तरक्की देने के लिए एक इदारा कायम किया। तो इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। आज हमने जो मवाद देखा, उससे ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान वाकई मादनी वसाइल से माला माल है। इसमें तो कोई शक नहीं। हमारे पास करोड़ों साल पुराने नमक के पहाड़ हैं, संगे मरमर और ग्रेनाइट के वसी ज़खायर हैं, कोयले का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा एक ही जगह मरकूज़ है, और साथ ही अहम तेल और गैस के मैदान भी मौजूद हैं। लेकिन मरकज़ी ख़याल सिर्फ वसाइल की मौजूदगी का नहीं है। आज की गुफ्तगू से जो बात बार बार सामने आई है, वो ये है कि हर वसीले के साथ एक चैलेंज जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। बॉक्साइट है तो उसे प्रोसेस करने की सलाहियत का सवाल है, ग्रेनाइट है तो उसे निकालने और पहुंचाने की लॉजिस्टिक्स का मसला है, कोयला है तो उसके मेयार और माहौलियाती असरात की फिक्र है। तो असल चैलेंज सिर्फ उन खजानों का मालिक होना नहीं, बल्कि कौमी तरक्की के लिए उनको पायदार, मौसर और दानिशमंदाना तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करना है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ जियोलॉजी का नहीं, बल्कि मईशत, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली का भी इम्तिहान है। और इसी के साथ आज के ज़राए हमें एक आखिरी सोच पर छोड़ जाते हैं। जी? वो ये बताते हैं कि ज़मीन के नीचे क्या मौजूद है, लेकिन ये सुनने वालों के लिए गौर करने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो तेज़ी से काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ रही है और माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है, थर जैसे वसी पैमाने पर जीवाश्मी ईंधन के ज़खायर रखने वाले मुल्क को अपने तवानाई के मुस्तकबिल का तयन कैसे करना चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल है। कुदरती वसाइल के इस्तेमाल और शमसी और हवा जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी के दरमियान सही तवाज़ुन क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगा।